حضرت دانیال علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ وصال، تاریخ ولادت دونوں جو ہیں یہ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کیلنڈر آیا ہے اسلامک جو ہے وہ ہجری کے بعد ہے، اور جو دوسرا ہے وہ 500 کے بعد ہے، تو اس لیے ہمارے پاس کنفرمیشن نہیں ہے۔ آپ کا مشہور روزہ مبارک موجودہ ملک ایران کے قدیم شہر شوشتر میں ہے، جس کو تستر بھی کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تستر کا معنی کیا ہے، شوشتر کا معنی کیا ہے؟ افضل، اکبر۔ میں عرصہ دراز سے انبیاء اور اولیاء کا ذکر کر رہا ہوں، جانتے ہو کیوں؟ حدیث سنیے ایک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، امام دہلوی نے الفردوس میں اسے بیان کیا ہے۔ البدر المنیر فی غریب احادیث البشیر النذیر، یہ پوری کتاب کا نام ہے، صفحہ اس کا 170 ہے، حدیث نمبر 1271 ہے۔ وہ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر تیسری جلد ہے، صفحہ 564 ہے، حدیث نمبر 4331 ہے اگر آپ کے پاس عربی کی ہو۔ کشف الخفا و مزیل الالباس جلد پہلی ہے، صفحہ 476 ہے، اور حدیث نمبر 1345۔ عربی کا ایڈیشن جو ہے اس کا نمبر بتا رہا ہوں میں آپ کو، حضرت اسماعیل بن محمد العجلونی کی ہے، 279 سال قبل انہوں نے جو ہے وہ لکھی۔ اس میں ایک حدیث ملے گی آپ کو، اس کی وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، انبیاء کا ذکر جو ہے یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے، اور اولیاء کا ذکر جو ہے گناہوں کا کفارہ۔ جن لوگوں نے کام نہیں کرنا ہوتا پھر وہ ایسی چیز ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر کہ جو ان کی ذہنی تسلی کا سبب بن جائے، تو لوگوں نے چین پہ تبصرہ کر دیا، سند پہ، کہنے لگے کہ محمد بن محمد الاشس کی وجہ سے یہ ضعیف ہوگی حدیث۔ لیکن آپ یاد رکھیے، سند میں چاہے ضعف ہو پھر بھی کئی وجوہات سے متن جو ہے ذکر الانبیاء من العبادت، انبیاء کا ذکر جو ہے یہ عبادت کی قسم ہے، عبادت سے ہے۔ یہ قرآن، حدیث، تاریخ، کئی بیانات سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ انبیاء کی سٹوری بیان کرنا سنت اللہ بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی، اللہ رسول کی تابع فرمانی میں ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر حکم ربی بھی۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 ہے۔ کس سے بیان کرو؟ جملہ انشائیہ کی جو 10 قسمیں ہیں اس میں سے پہلی امر ہے، اور یہ امر ہے۔ سورہ یونس میں ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، نوح علیہ السلام کی سٹوری بیان کیجیے۔ سورہ شعراء میں ہے آیت نمبر 69 کے اوپر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری بیان کیجیے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے بیان کیا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 78 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ، ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی، ان میں سے کچھ کی سٹوریز ہم نے آپ کو بیان کر دی ہیں، کچھ کی سٹوری ہم نے بیان نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سٹوریز بیان کی ہیں اور مختلف مقاصد کے تحت بیان کی ہیں۔ کبھی سٹوری سے عبرت حاصل کرنا مقصد بتلایا، اور کبھی بتایا کہ واقعہ سے ہمارا مقصد تسلی دینا ہے اور دل کو مضبوط کرنا ہے۔ سورہ غافر سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارے انبیاء کی سٹوریز بیان نہیں کی۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء اور رسول کی سٹوریز بیان کی ہیں ظاہراً۔ کچھ انبیاء کا ہمیں حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے، قرآن مجید سے پتہ نہیں چلتا، جیسے شیس علیہ السلام، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حدیث سے۔ یوشع بن نون، حدیث سے۔ اب میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی روشنی میں جب ہم انبیاء کا تذکرہ کریں گے عبادت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائی آپ لوگ سند میں جا رہے ہو، متن کو دیکھو۔ اللہ رسول کی سنت ادا ہو رہی ہے، امر پر عمل ہو رہا ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، اور آپ اللہ رسول کے پیاروں کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، تو سند میں ضعف ہو سکتا ہے مگر متن برحق ہے۔ ذکر الانبیاء من العبادت، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت کی قسم ہے، تو اس لیے میں ذکر الصالحین اور ذکر الانبیاء کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
دانیال علیہ السلام کا ہم نے ذکر شروع کیا. دانیال نبی تھے کہ ولی؟ جن کا صراحتاً ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا نا، تو اس میں ذرا ڈاؤٹ ہو جاتا، کتابوں کے اندر گفتگو شروع ہو جاتی نبی ہے کہ ولی ہے. میری تو گزارش اس دور میں اگر ہوتا، کیونکہ آپ کی تحقیق نہیں ہے، وہ جو کر چکے ہیں وہ صحیح تھی، وہ زمانہ قریب تھا ان کا، سچے لوگ تھے، دولت کے بھوکے نہیں تھے، شہرت کے بھوکے نہیں تھے، انہوں نے جو تحقیق کر دی وہ پکی ہوگی. اب کے دور کی نہیں. میں ہوتا اس دور میں تو عرض کرتا حضور یہ جو خاص طور پہ جو نبی کا مسئلہ ہے نا یہ کلیئر کر جائیے، کیونکہ غیر نبی کو نبی کہہ دینا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور نبی کو نبی نہ کہنا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے آپ سب عظیم لوگ ہو، کلیئر کر جاؤ اسے. لیکن آج جب کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ مسئلہ اٹھ جاتا ہے، تو مجھے تو کم از کم کبھی تاری ہو جاتی ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا. تو دانیال علیہ السلام پہ بھی یہ مسئلہ اٹھا کہ نبی تھے کہ ولی. قرآن مجید میں ان کا نام نہیں ہے دانیال. سیر کی کتب، یہ سیرت کی جمع ہوتی ہے، تفاسیر اور المصنف یہ ایک کتاب کا نام ہے. ویسے تو المصنف ایک ہوتا ہے مصنف لکھنے والا، مصنف جس کو تصنیف کیا ہے، تو یہ المصنف ایک بہت بڑی کتاب ہے، یاد رکھیے گا. ان سے حوالہ جات سماعت فرما لیجیے. المصنف لابن ابی شیبہ، یہ لکھنے والے کا نام ہے ابن ابی شیبہ. جلد اس کی 18ویں ہے، پیج اس کا 307 ہے، حدیث نمبر 34,511 ہے. کچھ حیران ہوئے آپ مسلمانوں؟ آپ کے پاس بڑا بڑا ذخیرہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ چونکہ آپ بھول گئے نا، تو اس لیے ان کو نکالیے. 34,000ویں یہ حدیث. تو اس حدیث سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لائن سماعت فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا، ان ھذا نبی من الانبیاء والنار لا تاکل الانبیاء او الارض لا تاکل الانبیاء. حضرت عمر نے جواباً اپنے خط میں یہ لکھا کہ یہ انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، اور آگ جو ہے وہ انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی، یا یہ کہا کہ زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی. ایک دلیل میں نے دی آپ کو. ابن کثیر نے لکھا ہے وَقَوْنُهُ نَبِيًّا أَرْجَحُ، ان کا نبی ہونا یہ راجح ہے، کیونکہ ان کا جسم کئی سال زمین کے اوپر رہا، سینکڑوں سال، اور خراب نہیں ہو. یہ ایک دلیل دے رہے ہیں، یہ ہی دلیل نہیں ہے، یہ ایک دلیل دے رہے ہیں کہ انبیاء کے اجسام جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے. سیر کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ ظن الصحابۃ انہ دانیال نبی اللہ. آپ جب سیرت کی کتابیں پڑھیں گے نا سیر کی، تو معلوم ہوگا کہ صحابہ نے یہ کہا کہ یہ دانیال علیہ السلام ہے، نبی ہے. تو صحابہ کرام بنا کسی دلیل کے غیر نبی کو نبی نہیں کہہ سکتے. آپ کے سرہانے ایک صندوق تھا، اس صندوق میں ایک کتاب تھی عبرانی زبان میں لکھی ہوئی، وہ کتاب بھی دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں. عربی مورخین لکھتے ہیں وَكَانَ مَبْعُوثًا نَبِيًّا مَعَ أَرْمِيَّةٍ، وہ نبی تھے جو مبعوث کیے گئے ارمیا علیہ السلام کے دور میں، ان کے ہم عصر. مصر کے ایک مفتی ہیں ڈاکٹر علی جمعہ، وہ مصری جو ہیں وہ جیم کو گاف پڑھ دیتے ہیں، گما. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نبی تھے حضرت ارمیا کے دور میں. آج کل یہی آدمی ان کا بڑا مشہور ہے. چھٹی دلیل سن لیجیے کہ وہ نبی تھے. ابن ابی دنیا نے لکھا ہے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح یہ بھی کتاب کے بیٹے ہی ہیں، بہت لکھی ہیں کتاب انہوں نے، کبھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ الرحمن. ان کی کتاب فی احکام القبور جو ہے اس میں، اور البدایہ والنہایہ نے انہی سے لے کر لکھی ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی سے لے کر ہی لکھتا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ من دل، حضور کا یہ فرمانا کہ من دل علی دانیال فبشروہ بالجنت، جو حضرت دانیال علیہ السلام کا پتہ بتلائے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. کوئی بڑی ہستی ہے نا بھائی جن کا پتہ بتائیں گے اور جنت کی بشارت. تو عام صالح بندے کے جسم کی نشاندہی پر جنت کی بشارت کیوں؟ عام نہیں، خاص الخاص ہیں، یعنی انبیاء میں سے ہیں، اور صحابہ کو ان سے آگاہی تھی، تبھی تو کہا کہ لگتا ہے کہ دانیال علیہ السلام ہے. بائبل کے اندر ایک مکمل کتاب ہے انہی کے نام پہ، ڈینیل. یہ آپ کو دانشور مانتے تھے. ایک بک ہے، آپ بھی یاد کر لیجئے، ایزیکیل.
ان کے پروننسیشن ذرا اپنے ہوتے ہیں اس لیے معذرت چاہتا ہوں. ایزیکیل اس کے باب 28 اور سائن نمبر 3 پہ ہے. آر یو وائزر دین ڈینیل؟ کیا تو حضرت دانیال علیہ السلام سے زیادہ عقل مند ہے؟ ایزیکیل کے باب نمبر 14 سائن نمبر 14 سے ذرا سنیں آپ. وہاں انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بڑے انبیاء کے ساتھ ہی بیان کیا ہے. Even if these three men, Noah, Daniel, Job, what in it? They could save only themselves by their righteousness. Declares the sovereign Lord. اس جگہ بائبل میں آپ کا نام حضرت نوح اور حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ لکھا ہے. تو یہ تھے میرے دلائل کہ آپ انبیاء کے ساتھ، آپ بھی نبی. حضرت دانیال علیہ السلام کس دور میں تھے؟ سن بیان کرنا مشکل لگ رہا ہے. کچھ نے عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل لکھا ہے. کچھ نے یوں لکھا ہے کہ آپ کا دور اور ارمیا عزیر علیہ السلام کا دور ایک ہی ہے. کچھ نے یوں کہا کہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں اور داؤد علیہ السلام کے بعد آئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا تذکرہ یہودیت اور اسلام کی تفاسیر میں جب آتا ہے تو ساتھ میں بختہ نصر کا بھی ذکر آتا ہے. بختہ نصر کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کا ذکر پارٹ اینڈ پارسل ہی سمجھیے. تو باقی جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو جب سب نے بیان کیا ہے دونوں کو تو بختہ نصر سے ہی آپ حضرت دانیال علیہ السلام کے دور کا تعین کر لیجیے، سن مل جائے گا. اور وہ جو باقی لکھا آپ کو ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 300 سال پہلے کے ہیں، وہاں کہیں لکھنے میں تسامح ہو گیا ہے کہ وہ 300 سال قبل کس سے ہیں. یہاں کوئی چیز مس ہو گئی ہوگی جی، کیونکہ اس دور میں جو لکھا بھی جاتا تھا تختیوں کے اوپر وہ ہاتھ سے ہی تو لکھتے تھے اور مٹی سے ہی لکھتے تھے، مٹی پہ ہی لکھتے تھے. تو ہو سکتا ہے آگے پیچھے کچھ ہو گیا ہو لکھنے میں یا پڑھنے میں. لیکن بختہ نصر کا جو دور ہے وہی حضرت دانیال علیہ السلام کا دور ہے. یہ سب سے پختہ دلیل ہے. تو محقق جو آئے گا ہمارے بعد تحقیق کرنے، وہ بس اسی پہ ہی فوکس کر دے. تو آج انشاءاللہ الرحمن ہم گفتگو کریں گے دانیال علیہ السلام اور اس دور کے سیاسی حالات، عروج و زوال. بختہ نصر بادشاہ کے دربار میں آپ کی موجودگی، شیروں کی محبت، شیروں پہ اللہ کے دوستوں کا تصرف، یہ میں لازمی بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ کے جسد انور سے برکت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا جنازہ، یہ ہماری گفتگو رہے گی. تو میں یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو بتا دوں کہ دانیال علیہ السلام جو ہیں وہ نبی. تو جب تک موضوع ثابت ہی نہیں ہوگا تو گفتگو آگے چلائیں گے کیسے؟ تو آپ پریشان نہ ہو جائیں اس بات میں کہ یہ کہہ رہے ہیں آج انشاءاللہ الرحمن ہم گفتگو کریں گے. تو پہلے اتنی کیا تھی؟ پہلے موضوع کو ثابت تو کر لیں. حاضر رحمت میرا بھی 154 نمبر پر حضرت یونس علیہ السلام کو بیان کیا میں نے کہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور خدمت گزار کی طرح آپ کو پانیوں میں لیے پھری، جیسے ہمیں کروز لے کے پھرتا ہے ویسے وہ لے کے پھر رہی ہے، مگر نقصان نہیں پہنچا. تو 155 نمبر پہ حضرت دانیال علیہ السلام کو میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے کمرے میں شیر چھوڑ دیے گئے یا آپ کو شیروں کی غار میں ڈال دیا گیا، مگر وہ تمام وقت آپ کے قدموں میں بیٹھے رہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا. اس لیے یونس علیہ السلام کے بعد میں نے ان کو بیان کیا. دانیال یہ آپ کا اس میں ذاتی ہے. یہ نام آپ کو کس نے دیا؟ یہ آپ کی خداداد ذہانت جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو پکارنا شروع کر دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کا یہ نام رکھا ہو. یہ آپ کا ذاتی نام ہے، عبرانی زبان سے ہے، یہ عربی نہیں ہے. اور یہ مرکب ہے دانی ایل سے. تو یہ دانیال جو ہے یہ اصل میں 2 لفظ ہیں، دانی ایل. دانی کا معنی فیصلہ کرنے والا اور ایل کا معنی اللہ.
آپ نے توجہ نہیں دی، مگر بارہا آپ نے ایل استعمال کیا ہے، اسمع ایل، اسراف ایل، تو آپ نے ایل کو بارہا استعمال کیا ہے لیکن توجہ نہیں دی آپ نے، کہ وہی ایل یہاں ہے، ایل مانا اللہ، تو دانیال کا معنی پھر ہوگا اللہ کا قاضی۔ کچھ نے کہا ہے کہ پورے اسم دانیال کا معنی قاضی ہی ہے، جج، عادل، عاقل۔ کچھ نے یوں ترکیب بنائی، دان ایل یعنی وہ شخص عطاہ اللہ الحکمت والنبوت۔ یہ تو عام طور پہ یہ مجھے ترجمہ نہیں لگتا اس کا، کیونکہ عام طور پہ جب ہم انبیاء کے نام کو ڈکشنری میں ڈالتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ان کی صفت بیان کر دیتے ہیں۔ یہ مجھے کوئی میننگ نہیں لگتا کسی نے جان چھڑائی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو حکمت دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، عطا اللہ الحکمت والنبوت، یہ کوئی میننگ نہیں ہے۔ دانیال کا ترجمہ یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ اللہ میرا جج ہے، اللہ میرا فیصلہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ میرا جج ہے، یہ بھی معنی لگتا ہے دل کو دانیال کا۔ اللہ کا عادل یعنی اللہ کی طرف سے فیصلہ کرنے والا، اور عاقل یہ بھی معنی دل کو لگتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ دانیال جو ہے وہ لوگوں نے آپ کی صفت دانش مندی کو دیکھتے ہوئے آپ کو دانیال پکارنا شروع کیا، خلق خدا بھی جب پکارتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، کہ اس کی وجہ تسمیہ انہوں نے بیان کی ہے، ان لوگوں نے اس کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ وہ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہ آپ کا ایک کھیل ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ نام دیا گیا۔ آپ کے ایک کھیل کی وجہ سے تہمت کے مقدمے کا فیصلہ کرنا جو ہے وہ آسان ہو گیا، ورنہ ایک بے گناہ پارسا عورت کو سنسار کر دیا جاتا۔ اب سنتے ہی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یار وہ کیا واقعہ ہے، تو بیان تو اس کو آگے کرنا چاہیے تھا جا کے، لیکن اب یہیں بیان کرنا پڑے گا۔ لو سنیے پھر کتاب کا نام، غور سے سنیے گا، الطرق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ۔ یہ کتاب ہونی چاہیے، جو محقق لوگ ہیں نا ان کے گھر میں ہونی چاہیے، ان کے اندر فیصلے بتائے گئے ہیں۔ جلد اس کی پہلی، عربی میں اگر آپ پڑھیں گے تو پھر صفحہ 154 ہے۔ ایک اور کتاب سن لیجیے، جامع الفقہ، چھٹی اس کی جلد ہے اور 487واں صفحہ ہے، کتاب الحدود نکالیے گا تو یہ واقعہ آپ کو ملے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ اب واقعہ کیا ہے؟ عربی میں ہے، خلاصہ سن لیجیے۔ دانیال علیہ السلام بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، آپ کے امی ابو دنیا سے چلے گئے، آپ کو ایک عورت نے پالا، اس نے اڈاپٹ کر لیا، بچہ بنا لیا۔ اب بچے تھے مگر عام بچوں سے ہٹ کے آپ کی گفتار میں، کردار میں، رفتار میں سرداری جھلکتی تھی۔ آپ کا کھیل بھی ایسے ہی ہوتا جیسے اسکول میں استاد کی کلاس میں۔ نبی ہے بھائی، عام بچہ نہیں ہے۔ یروشلم میں اس دور کے بادشاہ کے دربار میں ایک ناپسندیدہ فیصلہ صادر ہو گیا۔ بادشاہ کے دربار میں 2 قاضی تھے جن کو بادشاہ کے دربار میں خاصا مقام حاصل تھا۔ بادشاہ ہر بات میں ان سے مشورہ کرتا۔ دربار میں ایک عورت کا آنا جانا ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی حسن سے نوازا تھا۔ بادشاہ اس کی عقل سے اور درباری اس کی شکل سے متاثر ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دربار کے دونوں قاضی اس عورت کے عشق میں خود ہی گرفتار ہو گئے۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے اور ایک ماحول بھی ہوتا ہے۔ یہ ماحول کو ساتھ ضرور رکھنا ہے، ہر چیز ہر ماحول میں نہیں چڑھتی۔ آج لے آؤ ہلاکو ہاں کو مشہور ہو کے دکھا، ہٹلر کو لے آؤ آج کے دور میں، کو لو چڑھ کے دکھا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ہر چیز اس کے لیے ماحول بھی ہوگا تو چڑھے گی۔ آسان بتا دو، ہر پھول موسم بھی ہو، ہر پھل موسم بھی ہو تو وہ موسم ہوگا تو وہ کھلے گا، چاہے پھل کا درخت موجود رہے۔ آپ ذہین لوگ ہیں، تو ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ایک ماحول ہے، یہ یاد رکھیے۔ مگر یہ لوگ عورت پہ یہ اصول چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، عورت جتنی بھی پارسا ہو،
باہر کی دنیا اس کی دنیا نہیں ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، گھر کی زینت ہے۔ یہ بات کہ مردوں کو اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے، عورت کو ہر جگہ آزادانہ رات دن شب و روز سب ہر جگہ پہ اس کو جانے دینا چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالیں، بات کسی حد تک صحیح ہے مگر بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اپنی کار میں پیٹرول کبھی ڈالا یا ڈلوایا؟ امریکہ میں اس کو گیس کہتے ہیں، پاکستان میں گیس اور چیز کا نام ہے، یہاں جب آپ جاتے ہیں پیٹرول پمپ پہ تو اس کو کہتے ہیں یہ گیس ڈال دیجیے، وہ یہ کہتا ہے۔ تو کبھی پیٹرول ڈالا یا ڈلوایا؟ کتنا محفوظ رکھا ہوتا ہے وہ پیٹرول، کم از کم 3 موٹے پردے تو ہوتے ہیں، پھر بھی لکھا ہوتا ہے انجن بند رکھیں، سگریٹ نہ جلائیں، مطلب آس پاس قریب آگ نہ لائیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب کہیں گے کہ پیٹرول خود کو خود بچائے، ہم تو چنگاری قریب کریں گے۔ اس جواب پہ آپ کی عام عقل بھی ہماری طرف سے آپ کو خود ہی جواب دے دے گی، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ عورت پاک دامنہ بھی ہو تو بھی معیار یہ ہے۔ بی بی مریم کی زبانی سن لیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 18 ہے۔ آپ جب اکیلی کھڑی تھی اور کوئی نہیں تھا آس پاس، جبریل علیہ السلام آ گئے تو آپ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یہ ہے معیار۔ آپ اس وقت اکیلی تھیں اور کوئی نہیں تھا، سامنے جبریل علیہ السلام ہے، تو تم پرہیزگار بھی ہو، تو پرہیزگار بدماش کی بات ہی نہیں ہے، پرہیزگار بھی ہو تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی تم نیک بھی ہو تو میرے قریب مت آؤ۔ تو آج سرعام پھرنے کی اجازت طلب کرنے والی عورتوں میں سے کوئی بھی بی بی مریم کے برابر تک نہیں، ان کی جوتی کے نالین کے برابر نہیں ہے، ان کے برابر تو بڑی دور کی بات، ان کے نالین کے برابر نہیں ہے، اور کوئی مرد جبریل علیہ السلام سے بڑھ کر محفوظ نہیں ہے۔ تو بھائی پہلے یہ ساری عورتیں تعین کر لیں کہ ہم بی بی مریم کے نالین کے برابر ہیں، اس کے بعد سارے مرد یہ طے کر لیں کہ وہ جبریل علیہ السلام سے زیادہ محفوظ ہیں، اس کے بعد بھی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ آپ یہ مل سکتے ہر جگہ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، پھر بھی گفتگو ہوگی اس کے اوپر، تو جب کہ پوری دنیا پہلا سٹیپ ہی کراس نہیں کر سکتی۔ یہ خصوصاً مسلمانوں، اللہ نے اور اس کے نبی نے جس کو جہاں رکھا ہے رہنے دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم نے کوئی اچھے تجربے حاصل نہیں کیے، اللہ اور نبی کے بیانات سے ہٹ کر زندگی گزار کے کچھ اچھے تجربے تم نے حاصل نہیں کیے، جاؤ اس کو بیچ میں مولوی کو چھوڑو، آپ خود جا کے تحقیق کر لو کہ کیا آپ نے اچھے تجربے حاصل کر لیے، رزلٹ حاصل کر لیے آپ نے۔ تو اب یہ عورت جب دربار میں پہنچی، حالانکہ پارسا ہے اور وہ دونوں قاضی ہیں، لیکن پھر بھی پھٹا کھڑا ہو گیا، تو دربار میں پارسا عورت پہنچی تو جامع الفقہ 6 جلد صفحہ 487 پہ لکھا ہے کہ دونوں قاضی دیوانے ہو گئے اور ایک روز خواہش کا اظہار کر ڈالا، عورت نے انکار کر دیا۔ عورت بہادر ہوتی ہے مگر اس وقت جب کوئی بہادر اس کے پیچھے ہو، وہ خامد ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، پھر بہادر ہوتی ہے۔ عورت کا انکار سن کر قاضیوں نے اس پر الزام لگا دیا بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ کو ان قاضیوں پہ اندھادھند بھروسہ تھا، فیصلہ صادر کر دیا کہ عورت کو 3 دن کے بعد سنسار کر دیا جائے۔ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک عدالت ہوتی ہے، یاد رکھیے، وہ اس کی آواز سنے نہ سنے لیکن عدالت اندر بھی لگتی ہے۔ وہاں سے بادشاہ کو کوئی صحیح فیصلہ نہ مل پا رہا تھا، بادشاہ فیصلہ تو کر پائے مگر جب اندر عدالت لگی تو اندر سے کوئی صحیح آواز نہیں آ رہی، کہنے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ اب تیسرا دن ہے، تیسرا دن گزرنے سے پہلے جو ہے وہ سنسار کرنا ہے، اور ان کے ہاں بھی دن جو ہے وہ سورج ڈوبنے کے ساتھ بند ہوتا ہے، تو اس کو سورج ڈوبنے سے پہلے پتھر مارنے۔ ارلی ان دا مارننگ بادشاہ نے اپنے رازداں کو بلایا، کہنے لگا یار اس فیصلے پہ میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے کچھ گڑبڑ لگتی ہے، جاؤ جا کے تحقیق کر کے آؤ کسی طرح، یا کوئی ایسی بات ڈھونڈ کے لاؤ کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی۔ تو وہ بادشاہ کا وہ رازداں جو ہے وہ اب گیا، سورج نکلا ہی ہوگا شاید، یہ دیکھتا ہے کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں تو کھڑا ہو گیا، دماغ تیزی سے گھوم رہا تھا، کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندوں کو وہیں پہنچا دیتا ہے جہاں ان کی میڈیسن ہوتی ہے، جہاں ان کا جواب ہوتا ہے۔
جہاں ان کا سکون ہوتا ہے. اگر آدمی کی نیت ٹھیک ہو. یہ وہاں کھڑا ہو گیا. اب وہ بچے کھیل رہے ہیں آپس میں. ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ کہنے لگا سنو سب لڑکوں میں بادشاہ بنتا ہوں. اے فلاں تو لڑکی بنے گا, تم پولیس والے بنو گے, تم قاضی بنو گے, دونوں, ایک قاضی دوسرا قاضی, اور میں فیصلہ کروں گا. چلیے اب یہ دیکھنے لگ گیا. تو جو بادشاہ بن رہا تھا بچہ وہ تھے حضرت دانیال علیہ السلام. آپ اونچی جگہ کے اوپر بیٹھ گئے. اونچی جگہ پہ جب آپ بیٹھے, ایک لڑکے نے وہ پارسا عورت کا روپ دھار لیا, وہ برابر میں کھڑی. دانیال علیہ السلام نے حکم دیا, وہ جو پولیس والے بنے تھے, جاؤ ان دونوں قاضیوں کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ. قاضی آپ کے دربار میں حاضر ہوئے. ہاں بھائی کیا کہتے ہو تم؟ اس عورت یہ پارسا نہیں ہے. ٹھیک, یہ تمہارا الزام ہے. جی جاؤ انہیں لے جاؤ, عورت کو بھی پرے لے جاؤ. پھر پولیس والے کو کہا قاضی کو میرے پاس لے کر آؤ. ایک قاضی کو لے کر آئے, اس کو پرے منہ کر کے سائڈ پہ پوچھنا, ہاں بھائی تم نے اس عورت پر الزام لگایا, یہ بتاؤ, سچ سچ بتاؤ, یہ جرم اس نے کب کیا؟ وہ کہنے لگا فلاں دن کیا. اچھا کس کے ساتھ کیا؟ فلاں آدمی کے ساتھ کیا. اچھا کس جگہ پہ, کہاں کیا؟ کہنے لگا جی فلاں جگہ پہ. آپ نے 3 سوالوں کے جواب اس سے لے لیے. لڑکے کو پولیس والے کو جاؤ قاضی صاحب کو لے جاؤ, دوسرے کو لے کر آؤ, دوسرے قاضی کو بلایا. ہاں یہ جو جرم لگایا ہے, جو الزام لگایا ہے تم لوگوں نے, یہ کب کیا, کس کے ساتھ کیا, کہاں کیا؟ اس نے جواب تینوں کے مختلف دیے. پہلے قاضی نے اور جواب دیے تینوں سوالوں کے, دوسرے نے اور دیے. یہ جو بادشاہ کا رازداں جو تھا یہ غور سے سن رہا تھا. حضرت دانیال علیہ السلام نے جب یہ جانا کہ دونوں قاضیوں کے جوابات میں اختلاف ہے تو آپ نے فوراً فیصلہ صادر کیا, دونوں قاضیوں کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے, عورت کو رہا کر دیا جائے. رازداں نے سنا تو بھاگا. ابھی سورج نکلا ہی تھا, کچھ ہی دیر ہوئی تھی صبح ہوئے, بھاگ کر بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ سے جا کے پورا کھیل جو حضرت دانیال علیہ السلام کا سنا تھا اس کو سنا دیا, اور بادشاہ سے یہ کہا کہ دونوں قاضیوں کو ابھی فوراً بلائیے, ابھی بہت ٹائم ہے عورت کو سزا دینے میں. بلایا, دونوں سے الگ الگ کمرے میں لے جا کر سیم کویشچن کیے. عورت کو جرم کرتے کب دیکھا, کہاں دیکھا اور کس کے ساتھ دیکھا. دونوں کے جوابات مختلف تھے, بیانات مختلف تھے. بادشاہ نے مقررہ ٹائم کے اوپر عورت کو تو رہا کر دیا, دونوں قاضیوں کو قتل کر دیا. آپ بچپن ہی سے پھر اس واقعے کے بعد مشہور ہو گئے, ڈینیال, اللہ کا قاضی ہے, اللہ کی طرف سے فیصلے کرتا ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حوالے سے اس قسم کا واقعہ لکھا ہے, مگر وہ کچھ مختلف ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے سوس میں کیا تھا, جب بڑے ہو گیا یہ فیصلہ آپ نے کیا. عورت پاک دامنہ تھی, آسمان سے بجلی آئی اور دونوں آدمیوں کو جلا گئی جنہوں نے تہمت لگائی تھی, اور وہ جھوٹے تھے, کیونکہ ایک نے یہ کہا تھا کہ الزام جو لگایا تو جب تحقیق کی گئی تو اس نے کہا کہ سیب کے درخت کے نیچے تھی, دوسرے نے کہا نہیں ناشپاتی کے درخت کے نیچے تھی. تو دونوں کا بیان بدل گیا. حضرت دانیال علیہ السلام آپ کا شمار اچھے بچوں میں ہونے لگا. آپ ابھی ٹین ایجر ہیں, 17 سال سے بھی چھوٹے, خوبصورت, لمبا قد, پارسائی, اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا. مگر بنی اسرائیل پہ زوال آ گیا. ایک آدمی کے اچھے ہونے سے کام تو نہیں بنتا نا. آپ ٹھیک ہو, آپ کے ہمسائے سارے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, تو آپ کی زندگی اجیرن ہوگی. آپ کے اچھے, اسی لیے دوسروں کو تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, دوسروں کو بھی تبلیغ کرو. تو اکیلا اچھا ہوگا تو کیا ہوگا؟ پوچھو جا کے ان لوگوں سے جس کے 8 بھائی ہیں اور اکیلا وہ خود امیر ہے, باقی سارے غریب ہیں, تو اس سے ذرا جا کے پوچھنا کہ کیا ہوتا ہے. بھائی یہ سیم یہی حالت ہے جب آپ اچھے ہوں اور باقی سارے اچھے نہ ہوں. تو بنی اسرائیل کا ایک آدھ بندہ اچھا ہے تو باقی ساروں کی حالت کیا ہوئی؟ یہ قوم تباہ کر دی گئی.
جانتے ہو قومیں کب تباہ ہوتی ہیں؟ یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، ہر اسکالر نے اس کو ٹچ کیا ہے، قوموں کے عروج و زوال، ہر مورخ نے اس کو چھیڑا ہے، ایسے کہ جیسے وہ فرض سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ بیان نہ کیا تو لوگ مجھے محرر، مقرر، مفسر تسلیم ہی نہیں کریں گے، فلاسفر مانیں گے نہیں مجھے۔ لیکن میں کوئی اتنا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، فلاسفر نہیں ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں قومیں کب تباہ ہوئی؟ تو مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں جواب دوں گا جب قوموں نے نبی کو جھٹلایا۔ آپ کہیں گے جی ہمارے پاس تو یہ قومیں ہیں جو نبی کو نہیں مانتی لیکن انہوں نے عروج پایا۔ ٹھیک کہا تم نے، انہوں نے نبی کو نہیں مانا پر نبی کے قوانین کو مانا، تبھی عروج پایا۔ اور وہ قوم جب زوال میں آئی تب وہ ان قوانین کو چھوڑ چکی تھی۔ اس قوم نے چند 1 2 3 4 5 6 7 8 کچھ قوانین کو اپنایا، ضرور اپنایا، لیکن چھت جو ہے وہ صرف ایک ہی ستون کے اوپر نہیں رہتی، اس کو اور چیزیں بھی سپورٹ کرتی ہیں۔ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ کس قوم نے ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی کی ہے تو کہتے ہیں یہ عروج پہ ہے۔ آپ 100 مائلز کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کرتے ہیں، دیکھا جائے تو یہ آپ کا عروج نہیں ہے، یہ تو گاڑی کا عروج ہے۔ پہلے پہیا جو ہے وہ اتنی رفتار سے گھومتا تھا، اس پہیے کا عروج ہو گیا کہ اب وہ پہیا جو ہے وہ 100 مائل پر آور کی رفتار سے گھوم رہا ہے۔ یہ آپ کا عروج تو نہیں ہے، تو اس کا عروج ہے۔ آپ کا عروج کیا ہے؟ بڑے بڑے فلاسفر نے قوموں کے عروج و زوال کو بتایا اور بتلایا ٹیکنالوجی کو۔ بھئی قوم کے عروج و زوال پہ بات کرو، انسان کے عروج و زوال پہ بات کرو، تو آپ کا عروج یہ ہے کہ آپ نبی کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ یہ میں اب آپ کو آپ کا عروج بتانے لگا ہوں، سن لو۔ آپ نبی کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ نبی کہتا ہے سورۃ النمل آیت نمبر 38، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، یہ نبی کہہ رہا ہے بھائی اے میری کبینہ، تم میں سے کون ملکہ کا تخت لائے گا ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک عالم اٹھا جس کے پاس مذہبی کتاب کا علم ہے، وہ کہنے لگا کہ انا آتیک بہ قبل، میں اس کو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے یہاں لا کے رکھ دوں گا۔ آج 2020 جا رہا ہے، کسی ترقی یافتہ قوم کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے؟ بتائیے۔ آپ کہنا عروج و زوال، بھائی انسانیت کو بڑا تو آج 2020 آ گئی ہے نا، کس کے پاس ہے یہ ٹیکنالوجی کہ پلک جھپکنے سے پہلے 40 گز چوڑا 80 گز لمبا تخت لا کر سامنے رکھ دے، خود بھی جائے، تخت کو لے کر بھی آئے، اور صرف پلک جھپک، ٹوینکلنگ ود ون آئی۔ معلوم ہوا کہ عروج نبی کے قدموں میں بیٹھنے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہسٹری میں بیان کر رہا ہوں یہ اسٹوڈی حوالوں کے ساتھ۔ خطبہ دیتے ہوئے 1500 مائل دور پہ آپ کا کمانڈر جو ہے فوج کا وہ لڑ رہا ہے، تو آپ اسے وہاں سے کہہ رہے ہیں یا ساریال جبل پیچھے دیکھ۔ کوئی سیٹلائٹ آپ کے پاس نہیں ہے کیا آپ واچ کر رہے ہو؟ نہیں، اس کو عروج کہتے ہیں جناب، اسے عروج کہتے ہیں۔ یہ انسان کا عروج ہے۔ اب ہمیں ٹیکنالوجی کا عروج بتا کے کہہ دیتے ہیں کہ انسان قوموں کا عروج و زوال نہیں، یہ عروج و زوال آپ ٹیکنالوجی کا بتاتے ہیں۔ نبی کے قدموں میں گر جانا قوم کا عروج ہے، اور تخت پہ بیٹھ کر نبی کی نافرمانی کرنا یہ زوال ہے۔ اللہ کے سامنے تہ خانے میں زمین پہ پیشانی رکھ دینا عروج ہے۔ کوئی ہمالیہ پہ جا کر بت کو سجدہ کرنا یہ نزول ہے، یہ زوال ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ لو، ترقی یافتہ قومیں تھی، عروج پہ تھی، دولت میں، طاقت میں، اور اس دور کی ٹیکنالوجی میں، مگر زوال کا شکار ہوئی، تباہ ہوئی۔ کیوں؟ نبی کو جھٹلایا، نافرمانی کی، عروج زوال میں بدل گیا۔ اب میں قرآن کی آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایم.اے فلسفہ کیا ہوگا، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ساری جس کو تم عروج و زوال کہتے ہو وہ ٹیکنالوجی ہے۔ قوم کے عروج و زوال جو ہوتے ہیں وہ صرف ایک ہستی ہے، جتنی اس کے ساتھ وابستگی ہے اتنا عروج ہے، جتنی اس سے دوری ہے اتنا ہی زوال ہے، اتنا جلدی زوال ہے۔
سورہ صاد کی آیت نمبر 12 13 14 پڑھنا چاہتا ہوں، سماعت کیجئے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 12 13 14 سماعت کریں۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ قوم نوح، قوم عاد، اصحاب الرس، قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط، اصحاب الایکہ، قوم تبع، قوم فرعون، یہ اپنے دور کے لحاظ سے ترقی یافتہ تھیں اور عروج پہ تھیں، لیکن کل کذب الرسل، تمام نے رسول کو جھٹلایا۔ سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو عذاب آیا۔ یہ تمام قومیں اپنے نبی سے اور نبی کے پیروکاروں سے دنیاوی طور پر ہر لحاظ سے بڑھ کر تھی، مگر نبی اور ان کے پیروکار بچ جاتے تھے۔ یہ امارت اور عروج کے باوجود زوال کا شکار ہو جاتے تھے۔ یہ قوم کی ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے۔ پہاڑوں کو تراشنے کی اور ان کے اندر رستے بنانے کی یہ ٹیکنالوجی آج ہے۔ جرمنی فخر کرتا ہے، دوسرے ممالک فخر کرتے ہیں، جنہوں نے اتنی دیو ہیکل مشینیں بنا لی ہیں کہ جو یوں پہاڑوں کے اندر جو ہیں وہ رستے بنا دیتی۔ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی، وہ پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیتے تھے، مگر سب زوال کا شکار ہوا۔ آج 2020 میں دیکھ لو، کرونا وائرس نے سب کی ٹیکنالوجی جام کر دی ہے۔ 50,000 کاروبار کا ستیہ ناش ہو گیا امریکہ کے اندر۔ دوبارہ اٹھنا ہی مشکل لگ رہا ہے۔ صرف وہی محفوظ ہے جو وضو کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تمام احتیاطی تدابیر جو امریکہ میں اس وقت ہیں، سب کو 2 لفظوں میں بیان کر دوں جو سب کر رہے ہیں: اطاعت مصطفیٰ۔ سینما میں بند ہیں امریکہ کے، کوئی سینموں میں نہیں جا رہا۔ کلب بند ہیں امریکہ کے، کوئی کلب میں نہیں جا رہا۔ میں یہاں اپنے اس کی بات کر رہا ہوں، ٹیکساس کی، ارونگ کی، سب بند ہیں۔ ہوٹل سب بند ہیں۔ باہر سے بس پکڑ کے کھانا تو نکل جاتے ہیں۔ کتنا عرصہ تک تو دوسرے لوگوں کی مساجد بھی بند رہی ہیں، عورتیں باہر نہیں نکل رہی۔ ایون کہ انگریزوں نے بھی پردے کیے ہوئے، انگریز عورتوں نے بھی وہ اسکارف پہنا ہوا ہے جس کو ماسک کا نام دے دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں اسلام میں وہ حجاب ہی ماسک ہوتا ہے، وہ ہر قسم کے وائرس سے بچاتا ہے۔ وہ کرونا وائرس ہو یا ڈرونا وائرس ہو یا گھنونا وائرس ہو، وہ سب سے بچاتا ہے عورتوں کو۔ لیکن عورتیں بچنا نہیں چاہتی اس وائرس سے، لیکن اب کرونا سے بچنا چاہتی ہیں تو سب نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ 6 7واں ماہ جا رہا ہے، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ کچھ آپ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اب کر رہے ہیں، یہ اطاعت مصطفیٰ تھی۔ اگر آپ مان لیتے تو حضور نے پہلے کہا آپ کو۔ کچھ تو آپ نے اپنے اندرونی ڈر کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کی ہوئی ہیں، لیکن زیادہ بچنے کی وہ یہی ہے جو حضور نے فرمائی۔ تو سن لو، فلسفہ عروج و زوال کو جب قوم نے رہن سہن کو ایڈوانس کر لیا اور اخلاق کو گرا لیا تو وہ قوم زوال کا شکار ہوئی۔ اللہ رسول کی نافرمانی یعنی بت پرستی، نشہ کی عادت، بلا نکاح عورتوں کی دستیابی، نہ حق قتل، بے حیائی کی باتیں اور عیاشی کی راتیں اور بڑوں کی بے ادبی، یہ وہ گناہ کبیرہ جو آگے جرائم کو جنم دیتے ہیں۔ مزید پھر قوم اپنی پوری مادی ترقیوں سمیت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ اب دیکھ لو اس وقت مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے؟ دولت کے انبار، تعداد زیادہ، ممالک بھی ہیں، بلکہ آپ کبھی عربیوں کے ملکوں میں جاؤ تو میں کبھی کبھی تحقیق کر رہا ہوتا ہوں، وہ چیز پورے یورپ میں نہیں ہوتی، امریکہ میں نہیں ہوتی، عربیوں کے پاس ہوتی ہے۔ کوئی وہ گاڑی ہے، وہ سیل ہے، ٹیکنالوجی میں ہے، وہ کچھ روباٹ دیکھ لیجئے، گھوڑا دیکھ لیجئے، جانور عربیوں کے پاس ملیں گے آپ۔ لیکن یہ عروج نہیں ہے، کیونکہ باقی کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ بزدلی اور نااتفاقی رچ بس گئی۔ تو سب کتابیں پڑھنے کے بعد جو عروج و زوال پہ لکھی گئی ہیں، آپ میری بات سے اتفاق کرو گے، عروج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کا نام ہے اور زوال آپ سے ہٹ جانے کا نام ہے۔ جب آپ حضور سے ہٹ گئے، آپ کے پاس سونا، ممالک، افرادی قوت، سب کچھ آپ کے پاس، ٹیکنالوجی، ہر چیز آپ کے پاس ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی ہر دور سے بڑھ کر ہے، لیکن ذلت اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی میں نے کبھی نہیں دیکھی پوری تاریخ میں۔
ہلاکو کا بھی دور آیا، لیکن مسلمانوں میں غیرت تھی کہ مسلمانوں نے پلٹ کر انہی کو مسلمان کر دیا. واہ! اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس دور سے بدتر ضلالت میں نے مسلمان کی پہلے کبھی پوری ہسٹری میں نہیں دیکھی. کیوں؟ اس دور میں مسلمان خود عروج پہ تھا، اس نے بادشاہوں کے بھی مذاہب چینج کر دیے، لیکن اب اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. مسلمانوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 سنو اور یاد رکھ لو بس اسے. میرا اللہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. عروج تمہارا ہی ہے، عروج تمہارا ہی ہے اگر تم مومن ہو تو. بس مسلمانوں، یہ ہے عروج و زوال کا ایک ٹائٹل. جب کوئی فلاسفر عروج و زوال پہ تقریر کر رہا ہو تو یہ یاد کر لے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننے والے کو نہیں، اللہ کے ساتھ محمد مصطفیٰ کو ماننے والے کو آج کے دور میں اسے مومن کہتے ہیں. ان کو مانتا ہے اور ان کی مانتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. تو جو ان کو ماننے کے بعد ان کی ماننے لگ جائے اس کے لیے یہ آ گیا ہے کہ عروج تمہارا ہے. اور اب اگر عروج تمہارا نہیں ہے تو پھر سوچ لو کہ تم ان کو تو مان رہے ہو، ان کی نہیں مان رہے. تو پھر جب ان کی نہ مان رہے ہوں تو پھر ان کو ماننا بھی مشکوک ہو جاتا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام کے بچپن میں بنی اسرائیل کی یہی حالت تھی کہ انبیاء کی نافرمانی میں، گستاخی میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ نبی کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اتنے آگے جا چکے تھے. تو پھر جب نبیوں کی گستاخی ہوتی نا، پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کو مسلط کر دیتا. اللہ نے پھر بختہ نصر کو مسلط کر دیا ان کے اوپر. حالانکہ اس دور کا عروج تھا ان کے پاس، سب سے بیزیسٹ منڈی ان کی تھی. جی، اس وقت جس طرح دبئی ہے نا، اس دور میں ان کا پیلسٹائن، اسرائیل اس دور میں بیزیسٹ منڈی تھی، تجارتی منڈی تھی. تو عروج تو ہوا نا. بختہ نصر جو ہے، دانیال علیہ السلام کا ذکر آئے اور بختہ نصر کا ذکر نہ آئے تو بات مکمل نہیں ہوتی. اس کو انگلش میں بیناخد نازر کہتے ہیں. ہر زبان کا پروننسیشن اپنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہم اس کو نبوخذ نصر بھی کہتے ہیں، اردو میں اس کو بختہ نصر کہتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا، ایک تو یہ بخت نہیں ہے، یہ بخت ہے. دوسرا یہ نصر نہیں ہے، یہ نصر ہے. صاد کے اوپر ڈبلیو ہے، صاد مشددہ ہے. تو بخت و نصر بھی کچھ بول دیتے ہیں. اس کے باپ نے اسیرین بادشاہ کے خلاف بغاوت کر کے بابل میں 600 قبل مسیح میں اپنی حکومت قائم کر لی. اور کراؤن پرنس کون بنا؟ بختہ نصر. یہ کراؤن پرنس اچھا تھا ان کے اپنے لحاظ سے. بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے باپ کے مرنے کے بعد 605 قبل مسیح میں یہ تخت نشین ہو گیا. اس نے باپ کی فوج کو بھی بڑھایا، باپ کی سلطنت کو بھی بڑھایا. 1,00,000 فوج اس نے اپنے بنا لی، زبردست قسم کی. تو جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک لائن کو 5 سال لگے ہوں. بات سمجھے آپ؟ ایک لائن کو 5 سال لگے ہوں. ہم نے ایک لائن بیان کر دی تو ہمیں 5 سیکنڈ لگے ہوں گے. تو اب اس نے 1,00,000 فوج تیار کی. کافی وقت گزرا ہوگا، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے 1,00,000 فوج تیار کر لی. تو فوج سیکنڈ میں تیار تو نہیں ہوتی نا. تو فوج تیار کرنے کے بعد، اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے بعد، پایا تخت کو مضبوط کرنے کے بعد، دبدبا بٹھانے کے بعد، وہ موجودہ دمشق کی طرف بڑھا. انہوں نے جب اتنی بڑی فوج دیکھی تو بنا لڑے ہی صلح کر لی. بہت سا مال ہاتھ لگا، جو بطور تحفہ جو ہے وہ عطا کیا جاتا. ہمارے ہاں مال فہ کہہ دیتے بطور تحفہ. پھر یہ بیت المقدس کی طرف بڑھا، یہ بھی مرکز تھا. یہ اس دور میں موجودہ دبئی کی طرح تجارتی مرکز تھا. یہاں کے بادشاہ نے بھی حالات دیکھتے ہوئے صلح کر لی، وہ دمشق کو فالو کرتے ہوئے صلح کر لی. مگر یروشلم کی عوام بفر گئی. ہماری تذلیل ہے. یہ قوم جو ہوتی ہے نا، بعض اوقات خالی جذبات لے کے ابھرتی ہے، ہوتا کچھ نہیں ان کے اندر. جذبات اپنے رکھو لیکن کام چھپ کے کرو، اگلے کو پتہ چل جائے گا. تو خالی جذبے کے تحت انہوں نے اپنا بادشاہ مار دیا، بختہ نصر کی اطاعت سے انکار کر دیا اور یکونیہ کو نیا بادشاہ بنا دیا. 3 ماہ 10 دن ہی گزرے تھے، بختہ نصر اپنی 1,00,000 فوج لے کر پھر پلٹا. لشکر جرار کے ساتھ اس نے بیت المقدس پر جو حملہ کیا، پھر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ پہ جا دی.
یہودی آج بھی ڈسٹرائر آف نیشنز کہہ کر اسے پکارتے ہیں. اسی دور میں پھر لاکھوں مارے گئے, کچھ بھاگے. تو یہ جو آپ کو مدینہ کے قریب نظر آتے ہیں نا یہودی, خیبر میں جو نظر آتے ہیں, یہ اسی دور کے بھاگے ہوئے. پھر ان کو جہاں جگہ ملی یہ وہیں چلے گئے. 1,00,000 بچہ قیدی بنا, باقی چھوڑ کر. بختہ نصر کے ساتھ جو حکمران تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہم میں تقسیم کر دیے جائیں, ہم ان کی تربیت کریں گے, یہ ہمارے رسم و رواج پہ ہوں گے, ہمارے کام آئیں گے. آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہو یا آپ لیڈر بن رہے ہیں تو بتاؤں آپ کو کیا کرنا ہے. آپ بچے لے لیں, 6 سال 7 سال 6 سال 7 سال 8 سال, بس اتنے عمر کا بچہ لے لیں. بچے سارے اکٹھے کریں, 15 سال اس کی تربیت کریں, اپنا نصاب پڑھائیں اپنے مدرسے میں رکھ کر. اس کے بعد آپ اپنی فوج لیں, جو مرضی کروائیں. بختہ نصر کے جو ساتھی تھے حاکم, انہوں نے کہ یہ بچے ہمیں دے دیے. تو بچے جو ہیں وہ 4 بچے تقسیم کر دیے گئے سب کے اندر. 1,00,000 بچہ تقسیم ہو گیا ان کے اندر, بڑے بڑے. بختہ نصر نے اپنے ایک افسر سے کہا, اس افسر کا نام آشپناز ہے, کہ تم ہمارے لیے بھی 4 نوجوان ڈھونڈ کے لاؤ, خوبصورت, تعلیم یافتہ, ذہین, قابل ہوں. انہیں ہم شاہی دربار میں رکھیں, انہیں ہماری زبان سکھاؤ اور ہمارے آداب سکھاؤ. وہ ڈھونڈ کے 4 نوجوان لایا, اسرائیل میں گھوما. 4 نوجوان اسے خوبصورت بھی لگے. یہ نوجوان ہے, جوان میں نوجوان میں فرق ہوتا ہے. نوجوان ٹین ایجر جسے بولتے ہیں. ان میں ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے. تو دانیال علیہ السلام اور آپ کے 3 دوستوں کی شاہی ماحول, شاہی دربار میں تربیت ہونے لگی. دانیال, حننیا, میشائیل اور عزریا, 4 کی شاہی دربار میں. تو ان کو جہاں رکھا گیا تھا تو شاہی دربار کی طرف سے ان کو کھانا دیا جاتا. تو وہ کھانا جب ان کے سامنے پہنچا تو شاہی فوڈ اور شاہی شراب, آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا ہم شراب حرام ہے. تو اس لیے مسلمانوں, یہودیت ہو یا عیسائیت ہو, کوئی بھی مذہب ہو, اس اصلی مذہب کو پڑھو گے تو شراب حرام ہی ہے. یہ مسلمانوں آپ کی مرضی ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھ کے پی لو اور نیچے اتر کے کہو کہ حرام ہے, یا آپ کی مرضی. کوئی بھی مذہب, کوئی بھی اصل مذہب, اس کی آپ سٹڈی کیجئے تو یہی چیزیں نظر آئیں. تو دانیال علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں فوڈ بھی نہیں کھاتا, میں شراب بھی نہیں پیتا, اور ہم 4 ہم نہیں پیئیں گے. تو افسر بولا کہ پھر آپ خوبصورت کیسے ہوں گے. دیکھا نا, ایک سسٹم جو چل رہا ہوتا ہے سب لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں اگر بینک نہیں ہوں گے تو نظام کیسے چلے گا. تو بھائی تم نے کبھی دوسرا طریقہ اختیار کر کے دیکھا ہے تم نے؟ تو خوبصورت اور طاقتور کیسے ہوں گے. بادشاہ کو معلوم ہوا تو مجھ پہ ناراض ہوگا. آپ نے فرمایا آفیسر تم 10 دن ہمیں دے دو, دوسروں کو یہی کھانا دو, اور ہمیں 10 دن جو ہے وہ شاہی کھانا نہیں دو بلکہ حلال کھانا دو. آپ نے کیا کہا, اس میں سبزی ہو, سیڈز ہو, دانے ہونے چاہیے, اور سادہ واٹر, سادہ پانی, بس. اس بعد میں ہمارے اور ان بچوں کے درمیان مقابلہ کر لینا جو شاہی فوڈ کھاتے رہے ہیں. اگر ہم ان سے زیادہ خوبصورت تمہیں لگے اور طاقتور لگے تو پھر ہمیں حلال کھانا دینا. وہ مان گیا. آپ نے 3 دوستوں سمیت صرف حلال کھانا کھایا. 10 دن کے بعد آپ کا چہرہ, ذہانت, طاقت دوسرے نوجوانوں سے زیادہ تھی. یہ ہوتا ہے حلال کھانے کا اثر. پروٹینز کے چکروں میں نہیں پڑو, اس میں پروٹینز ہیں, اس میں یہ ہے, اور جی کیا ہوتا ہے اگر یہ کھانا, بس یہ دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے. پھر مٹی بھی کھاؤ گے تو تمہیں طاقت پیدا ہو جائے گی. دربار میں سارے نوجوان پیش ہوئے. حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ نے خوبصورتی, طاقت اور ذہانت میں سب سے اعلیٰ عمدہ عرفہ پایا. بادشاہ سوال کرتا, دانیال علیہ السلام 10 گنا بہتر جواب دیتے. تو بادشاہ نے حضرت دانیال اور ان کے 3 ساتھیوں کو اپنی سروس میں رکھ لیا. آپ کے 3 دوست حننیا, میشائیل, عزریا, 4 خاص سروس کے اندر آ گئے. اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی عزت بڑھانی ہوتی ہے تو پھر ایسا کوئی ماحول پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اکیلا تنہا ہی نظر آتا ہے اس کے اندر. بختہ نصر کو خواب آ گیا. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم ایک جملہ بیان کرتے ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے اس جملے کے پیچھے کئی سال ہوں. بختہ نصر کو خواب آیا اور وہ خواب وہ بھول گیا.
اب اٹھا تو بے چینی کہ خواب کیا تھا، پھر یہ کہ اس خواب کی تعبیر کیا تھی، دونوں کہ خواب بھی پتا چلے اور تعبیر بھی پتا چلے، ورنہ آدمی ایک ہی چیز پوچھتا صبح اٹھ کے اس کی تعبیر کیا ہے. وہ صبح اٹھا تو دونوں چیزیں پوچھ رہا، میں نے خواب کیا دیکھا اور اس کی تعبیر کیا تھی، دونوں چیزیں بتاؤ. دربار کے جادوگروں کو، نجومیوں کو، عاملوں کو، سب کو بلا لیا. خیالدین جو اس کی اپنی قوم ہے اسے بلا لیا، آؤ بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا. وہ سب بنا کھل نظر سے کہنے لگے، بختہ نصر سے، بادشاہ تم بتاؤ تم نے خواب کیا دیکھا ہے، تم ہم سے پوچھ رہے ہو، آپ بتاؤ ہمیں خواب، ہم بدلے میں آپ کو تعبیر بتا دیتے. بادشاہ کہنے لگا مجھے تو خواب یاد نہیں ہے. اس نے کہا سب سن لو تم. اب بادشاہ آرڈر دیتا سب سن لو. اب یہ چونکہ ہیبرو میں تھا لکھا گیا، تو ہیبرو کا ترجمہ اب ہمارے پاس جو موجود ہے وہ انگلش میں ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کہا ان سب لوگوں سے. The king said in reply to Chaldeans, I hereby decree if you will not make the dream and its meaning known to me, you shall be torn limb from limb and your house is confiscated. But if you tell the dream and its meaning, you shall receive from me gifts, presents and great honor. بولے آپ نے کیا دیکھا، ہم کیسے بتا سکتے ہیں، بلکہ روئے زمین پہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کہ صرف یہ تو صرف گاڈ بتا سکتا ہے. تو بولا دیکھو اگر تم مجھے جو خواب میں نے دیکھا ہے تم نے بتا دیا تو پھر تو میں تمہیں بڑے گفٹ دوں گا، تحائف دوں گا، آنر دوں گا. اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں تمہارے جوڑ لا کے کر دوں گا. تو بختہ نصر نے یہ کہا مار دو سارے دانشوروں کو بھی مار دو، کیونکہ دانشوروں کا نہ کوئی نمائندہ آیا ہے اور نہ ہی کسی نے بتایا. دانشوروں کی جماعت میں حضرت دانیال علیہ السلام تھے. دربان جو ہے وہ بھاگتا وہ آپ کی طرف پہنچا، جا کے بادشاہ کی بات سنائی کہ بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ کل دانشوروں نے بھی، اگر ان میں سے بھی کسی نے جواب نہ دیا تو کل ان کو بھی ساروں کو مار ڈالو. دانیال علیہ السلام کہنے لگے کس بات میں، کہ بات کیا ہوئی ہے. کہنے لگے بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا ہے، وہ خواب جو ہے اسے بھول گیا ہے، وہ اب سارے نجومیوں، جادوگروں اور دانشوروں سے ان سے پوچھ رہا ہے، کوئی بھی اسے جواب نہیں دے رہا. تو غصے میں آ کے کہہ رہا کہ ان ساروں کو اڑا دو، فائدہ کیا ان کا. حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں جواب دیتا ہوں. آپ فوراً اپنے تینوں دوستوں کے پاس گئے، ان سے کہا کہ آؤ اللہ کی عبادت میں سارے جٹ جاؤ. تو جب اکٹھے عبادت کرتے ہیں نا تو اللہ کرم فرماتا ہے، جماعت کی بڑی فضیلت ہوتی. اکٹھے چاروں نے مل کر عبادت کی. دانیال علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ تو ہر پوشیدہ شے سے باخبر ہے، دلوں سے اٹھنے والے بھیتوں کو تو جانتا ہے، مجھے بتا اس نے خواب کیا دیکھا ہے. یا اللہ، اللہ نے آپ پہ خواب بھی ظاہر کر دیا اور خواب کی تعبیر بھی جو ہے وہ آپ کو بتا دی. آپ نے واپس آتے ہی شاہی دربان کو بلایا، اسے کہا کہ بادشاہ سے ٹائم لو اور کہو کہ دانیال جو ہے وہ آپ کو ملنا چاہتا، وہ آپ کا خواب بھی بتائے گا اور تعبیر بھی. اس نے اجازت لے کر دانیال علیہ السلام کو دربار میں حاضر کروا دی. بادشاہ بولا، اس کا ہیبرو کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، کین یو ریئلی میک نون ٹو می دا ڈریم دیٹ آئی سا اینڈ اٹس میننگ. آپ نے فرمایا ہاں. انبیاء اور اولیاء کا ایک طریقہ میں نے دیکھا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ اگلا آدمی ضرورت مند ہے تو وہ اسی وقت توحید کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے ہم دنیا داروں میں اور اولیاء اور انبیاء میں فرق. ہم دنیا دار جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے تو ہم اس سے کوئی دنیاوی فائدہ لیتے ہیں. اولیاء اور انبیاء دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ضرورت مند ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کی توجہ ہوگی تو اس کی توجہ اب توحید کی طرف دلاؤ. ہائے ہائے اللہ اکبر جل شانہ. مسلمانوں یہ ہے تصوف. دیکھو پھٹے پرانے کپڑے پہننا اور 20 دن نہ نہانا، یہ ہمارے یہاں تصوف نہیں ہوتا. آپ نے بس وہیں دانیال علیہ السلام نے توحید شروع کر دی. آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت، یہ جادوگر عاملین تمام تمہارے درباری اور دانشوروں کے بس کی بات نہیں ہے. صرف کائنات میں اللہ ہے جو سب جانتا ہے اور وہی اپنے خاص بندوں کو بتاتا ہے. میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو نے کیا دیکھا. اب آپ اسے بتانے لگے. تو سونے سے پہلے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے تو سو گیا. تو نے خواب میں ایک مجسمہ دیکھا. یہ آپ کو میں ہیبرو کے انگلش ترجمے سے سناتا ہوں. بھائی قدیم تو تاریخ یہی ہے نا، میں اس کو اللہ کی کتاب نہیں کہہ رہا، میں اس کو تاریخ کہہ رہا ہوں. قدیم تاریخ تو یہی ہے، باقی جنہوں نے بھی لکھا ہے اسی کو پڑھ کے لکھا ہے. کتاب کا نام ڈینیال، ٹھیک ہے. دوسرا باب ہے
31واں سائن ہے اس کا. آپ نے کیا کہا؟ اب ذرا سن لیجیے اسے. A certain immense image, a great statue, it means, which was huge and its brightness surpassing, stood before you. تو نے ایک مجسمہ دیکھا، گریٹ اسٹیچو دیکھا، بہت بڑا، چمکتا ہوا تیرے سامنے کھڑا. And its appearance was awesome. کیا بناوٹ تھی اس کی. The head of the statue of fine gold, سونے کا تھا. The chest and arms were of silver. یہ سینہ اس کا اور بازو چاندی کے تھے. Its belly and thighs of bronze, copper. یہ اس کا جو پیٹ ہے اور جو اس کی رانیں ہیں یہ کاپر کی. Its legs were of iron. اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ لوہے کی تھی. And its feet part iron and part clay. پاؤں اور اس کی آگے جو انگلی ہیں وہاں مکسنگ تھی لوہے کی اور مٹی کی. تو جب دیکھ ہی رہا تھا تو ایک پتھر آ کر اس کے پاؤں پہ گرا. سب دھاتے پورا مجسمہ جو ہے وہ کرش ہو گیا. اور الفاظ بائبل کے یوں ہیں. And became like a chaff of threshing, flows of summer. ایسے ڈھیر ہوا جیسے دانے نکالنے کے بعد بھوسا ہو جاتا ہے. پھر ہوا آئی اور سب لے گئی، نشان تک نہ بچا. لیکن وہ پتھر جس نے بت کو ریزہ ریزہ کیا تھا وہ ایک گریٹ ماؤنٹین کی شکل اختیار کر گیا. اینڈ فل دا ہول ارتھ. بادشاہ سلامت، یہ ہے آپ کا خواب اور اب میں آپ کو تعبیر بتا دوں. مجسمہ جو ہے وہ تمہاری حکومت کی تمثیل ہے، اور مجسمے میں سونا، چاندی، تانبا، لوہا، مٹی، مختلف ادوار ہیں. تمہاری حکومت کی طاقت اور خوبصورتی کی تمثیل ہے. مجسمے کا سر سونے کا تھا، وہ تم اور تمہاری حکومت ہو. آسمانوں کے خالق نے تمہیں اس وقت اس طرح طاقت اور حکومت دے کر چمکایا ہے جیسے دھاتوں میں سونا چمکتا ہے. لوگوں کی کشش ہے تیری طرف. مجسمے کا سینہ، بازو اور چاندی کے تھے. یہ اشارہ ہے کہ تمہارے بعد تمہارا جانشین اور سلطنت جو ہے وہ تمہارے ہی جیسی ہوگی. انتظام و انسلام اور گرفت تم سے ذرا تھوڑی سی کم ہوگی. اس کا پیٹ ران اور تانبے کی تھی. یہ حکومت عظیم ہوگی مگر خوبصورتی میں اپنے پہلے سے اور کم ہوگی. اس کی ٹانگیں لوہے کی تھی. یہ اشارہ ہے کہ حکومت کمزور تو نہ ہوگی مگر شان و شوکت میں بہت کمی آ چکی ہوگی. تمہارے خاندان کی گرفت ہوگی مگر اپنے خاندان میں نہیں. تم نے دیکھا کہ پاؤں میں آ کر لوہے اور مٹی کی آمیزش ہو گئی ہے. یہ اشارہ ہے کہ تمہارے خاندان کو حکومت چلانے میں دوسروں کی محتاجی ہو جائے گی. تمہاری اپنی قائم کردہ حکومت کمزور ہو چکی ہوگی، اس کو دوسروں کی محتاجی ہوگی. تو اب لوہا اور مٹی کب تک اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ پتھر نے آ کر مجسمے کو ریزہ ریزہ کر دیا. یہ اشارہ ہے کہ تمہاری حکومت جو ہے، قائم کردہ جو سلطنت ہے، یہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اللہ کی حکومت جو ہمیشہ رہے گی. وہ جو بعد میں وہ پتھر جو پھیل گیا وہ اشارہ ہے کہ اصل حکومت پوری کائنات کے اوپر اللہ کی ہے. بختہ نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا. اس نے اللہ کی تعریف کی. میں آپ کو سنا تھا وہ کیا کہا. The king said in a reply to Daniel, "Truly your God must be the God of gods and the Lord of kings and the ruler of mysteries." تو بختہ نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کے خدا کی تعریف کی. کیا کہا؟ وہ دیوتاؤں کا گاڈ ہے. ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہی نہیں ہے کوئی. یہ نہیں ہے کہ ہیں اور یہ بڑا نہیں ہے، ہی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کا رتبہ بڑھا دیا. آپ کو پورے صوبے کا گورنر بنا دیا اور بہت سے تحائف دے کر رخصت کیا. اور آپ کو تمام دانشوروں کا لیڈر بنا دیا. پہلے تو آپ اس حصے میں تھے، جماعت میں تھے، اب آپ لیڈر بن گئے. پھر اسے جو بھی خواب آتا وہ آپ ہی کو بلاتا. کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو بختہ نصر جو ہے وہ آپ ہی کو بلاتا اور آپ سے مشورہ کرتا. اس کے بعد بختہ نصر نے 60 ہاتھ اونچا 6 ہاتھ چوڑا سونے کا اپنا مجسمہ بنوایا اور بابل کے اندر لگا دیا. بادشاہوں کو بڑا شوق ہوتا ہے تو بابل عراق میں آتا ہے تو مجسمے بڑے بڑے لگا دیتے ہیں چوکوں کے اندر. عراق میں نے دیکھے، پرانے دور کی بات کر رہا ہوں، صدام حسین کے مجسمے لگے ہوئے تھے. تو اس نے اپنا بہت بڑا مجسمہ وہاں لگا دیا. پھر حکومت کے ہر بڑے افسر کو بلایا اور حکم نامہ جاری کر دیا کہ جب بھی اعلامیہ سنو، کسی ساز کے آلے سے ہو سکتا ہے یہ اعلان. تو کسی بھی کوئی ساز، جتنے بھی اقسام ہے نا،
ساز کی کوئی بجے تو تم نے فوراً اس مجسمے کے آگے جھک جانا ہے اور اسے سجدہ کرنا ہے. اگر تم نے حکم عدولی کی تو آگ میں جھونک دیے جاؤ گے. کئی لوگوں نے جو بنی اسرائیل میں سے تھے انکار کر دیا, ان کو آگ میں پھینکا گیا, لیکن آگ نے جلایا نہیں ان کو. بہت سے واقعات ہوتے رہتے, لیکن بادشاہ جو ہیں بعض اوقات ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنی ہٹ درمیوں پہ پکے رہتے. اس نے شاندار حکومت کی, دبدبا اس کا بڑا زیادہ تھا. بعد میں یہ دانیال علیہ السلام سے احکام لیتا, آخر عمر میں دانیال علیہ السلام کی باتیں مانتا رہتا تھا. بعد میں اس کا بیٹا جانشین ہوا. اس نے ایک دن طریقی میں ایک ہاتھ دیکھا جس نے دیوار پہ کچھ لکھا ہے, مگر یہ پڑھ نہ سکا کیا لکھا. سب سے پوچھا مگر کوئی نہ جان پایا. تو اس کی کوئین جو تھی, اس کی ملکہ جو تھی, اس نے کہا کہ ایک فرد ہے جس کا نام دانیال ہے, اس کے اندر روحانیت ہے, وہ تم کو بتا سکتا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے. تو حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا. یہ کون سا دور ہے اب؟ یہ دور وہی ہے جو چاندی کا دور ہے. آپ سے پوچھا گیا یہ عبارت کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ اگر تم نے بتا دیا تو میں تم کو سونے کے زیورات اور بہت سے تحائف دوں گا. آپ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے, مگر تم کو یہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں. پھر آ گیا. یہ ہوتا ہے ولی اور نبی, جو ہی دیکھا نا اس کو اب ضرورت ہے, پھر مگر میں تم کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں تیرے فادر کو اللہ نے عظیم سلطنت عطا کی. اللہ کا نام اللہ نے, وہ آخر کار انسانوں سے بھلائی کرنے لگا تھا. تو اس نے بھی جسے چاہا مارا, جسے چاہا چھوڑ دیا, ہر ایک کے دل میں ڈر بٹھایا, مگر کچھ اچھے کام بھی کرتا تھا. آخر کار وہ ختم ہو گئے. مگر تم تو یہ سب کچھ ہی بھول گئے ہو. مقدس برتن میں شراب پیتے ہو, جو بیت المقدس سے تم لے کر آئے ان میں شراب ڈال کے پی رہے ہو. سونے چاندی تانبے لوہے مٹی کے بنے ہوئے مجسمے کی پوجا کرتے ہو سر عام, اور زبردستی کروا رہے ہو. جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے, خود کو عظمت والا سمجھتے ہو, اسے نہیں سمجھتے جو کائنات کا خالق ہے. اس لیے یہ ہاتھ ظاہر ہوا ہے, اسی خالق کائنات نے یہ لکھوایا ہے. اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں. دیکھا اس کو ضرورت تھی نا, وہ سنے گا, چاہے آپ خلاف بھی بولیں گے تو وہ سنے گا. ہم نے کہا سن یہ کیا لکھا ہوا ہے. وہ عبارت کیا تھی؟ یہ عبارت آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں ہیبرو سے. مینی ٹیکل یوفارسن, یہ تھی عبارت جو دیوار کے اوپر لکھی. اب یہ مینی ٹیکل یوفارسن کیا ہے؟ تو میں آپ کو پتا, جب میں دنیا میں گھومتا ہوں تو پھر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں. میرا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے اچھوں کی زیارت ہو جائے, کچھ تھوڑا علم میں اضافہ ہو جائے. میں بھی جب اسرائیل میں گیا ہوں تو وہ اس کو شیکل ہیف شیکل سن رہے ہیں آپ, وہ اس کا ترجمہ مینی ایک ہی, دو بار آیا ترجمہ ایک ہی کرتے ہیں, شیکل اینڈ ہیف شیکل. پھر میں کتابوں میں پڑھنے لگا. میں نے کہا کتابیں کیا کہتی ہیں اس کے ترجمے میں, کہ وہ جو حضرت دانیال علیہ السلام نے وہ عبارت پڑھی اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. تو مجھے جو کتاب میں ملا وہ سن لیجیے کہ God has numbered the days of your kingdom and brought it an end. خلاصہ کیا ہے؟ تیرے دن پورے ہو گئے. مینی ٹیکل یوفارسن, تیرے دن پورے ہو گئے. اس بادشاہ کا نام بیلشازر تھا, یعنی بیلشازر تیرے دن پورے ہو گئے. اور واقعی یہ قتل ہو گیا. اور سلطنت جو ہے وہ ڈرائیاس کے پاس چلی گئی, جس کو داریوس بھی کہتے ہیں. ڈرائیاس کے ہاتھ میں جب سلطنت آتی ہے, اس نے سلطنت پر 120 گورنر مقرر کر دیے. 120 گورنر بنائے, اور ان پر 3 وزیر, جن کو یہ 120 رپورٹ کریں گے. ان تینوں میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام. یہ تیسرا دور آ گیا ہے تانبے والا, سمجھ آ گئی نا آپ کو. اب گرفت اتنی مضبوط نہیں ہے. اس مرتبے نے امراء میں جیلسی پیدا کر دی. 120 خیال دیا, 3 وزراء, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے, جیلسی پیدا کر دی. اب وہ آپ کے خلاف کوئی خامی ڈھونڈنے لگے. کرپشن تو ملی, نبی کیا کرپشن کرے گا. اب کوئی مذہبی چیز ڈھونڈو, کوئی بہانہ ڈھونڈو صحیح, کہ جس کو بیان کر کے بادشاہ کی نظروں سے گرایا جائے, سزا دلوائی جائے. تو 122 نے مل کر سب سے پہلے ایک لا پاس کروایا, تحریری لکھوایا. وہ کیا کہ آنے والے 30 دنوں میں کوئی بھی کسی قسم
کی دعا اپنے کسی بھی گاڈ سے نہیں کر سکتا بغیر بادشاہ کی پرمیشن کے. اس وقت کوئی بنی اسرائیل والے جو ہیں وہ اللہ کو مانتے تھے, کوئی جو ہے بتوں کو مانتے تھے, ہر ایک کا اپنا گاڈ تھا. کوئی آدمی کسی بھی گاڈ کو مانتا ہے اگلے 30 دنوں میں وہ اس سے دعا اور عبادت نہیں کر سکتا بغیر بادشاہ کی پرمیشن کے. حکم عدولی کی صورت میں شیروں کے آگے ڈال دیا جائے گا. ان عمرا کو معلوم تھا کہ دانیال علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ روزانہ یہ 3 مرتبہ عبادت کرتے ہیں. وہ آپ کے گھر اکٹھے ہو گئے, چھپ گئے. آپ کو انہوں نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. انہوں نے گواہ بنا لیے, ٹھیک ہے. 3 مرتبہ دیکھ لیا انہوں نے دن میں. پھر یہ سب بادشاہ داریوس کے دربار میں پہنچے اور شکایت کی کہ آپ سے پوچھے بنا دانیال نے اپنے خدا کی عبادت کیا اور یہ گواہ ہیں. تو جو بڑے بڑے بندے تھے وہ جن کے اندر زیادہ جیلسی تھی ان کو پیش کر. بادشاہ آپ کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا, مگر مشرکین عمرا حسد کی آگ کی گرمی میں دانیال پہ گرم تھے. انہوں نے پریشر ڈال کر بادشاہ سے آرڈر جاری کروایا کہ حکم نامہ کی پیروی نہ کرنے کے جرم میں دانیال کو شیروں کی آگے ڈال دیا جائے. آپ کو شیروں کی غار میں ڈال دیا گیا اور غار بند کر دی گئی, یا ایک خاص جیل میں ڈال کر 2 شیر چھوڑ دیے گئے. اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی. دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں, ہم ایک جملہ بیان کرتے ہیں, مورخ ایک جملہ بیان کرتا ہے تو پیچھے ہو سکتا ہے کہ 1 دہائی گزر گئی ہو. بادشاہ لیکن رات بھر سویا نہیں, صبح اٹھ کر گیا, دیکھو دانیال کے ساتھ کیا ہوا ہے. باہر سے آواز دینے لگا, دانیال تمہارے خدا نے تم کو بچا لیا کہ نہیں. اندر سے دانیال علیہ السلام کی آواز آئی, بادشاہ میرے اللہ نے فرشتے کو بھیجا, اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے, کسی نے بھی مجھے زخم نہیں پہنچایا. فوراً پتھر ہٹایا گیا, آپ کو باہر نکالا گیا. ایک بھی زخم جسم مبارک پہ نہ تھا, کیونکہ فار ہی ہیز ٹرسٹڈ ان ہز گاڈ. دانیال علیہ السلام کا اپنے رب پہ بھروسہ تھا, انہوں نے رب پر بھروسہ کیا. فوراً پھر اس نے کیا کیا, عائد لگانے والے گواہوں کو فیملی سمیت اسی غار میں بعد میں ڈال دیا. دانیال علیہ السلام کو نکال لیا, وہ جو تھے نا گواہ بنے, ان کی پوری فیملی سمیت اندر ڈال کر اوپر بند. شیروں نے ادھیڑ کے رکھ دی. مسلمانوں, جانور جانتے ہیں کہ انبیاء کا گستاخ کون ہے اور وفادار کون ہے. یہ جانور جانتے ہیں. جانور بھی اسی اللہ کی مخلوق ہیں جس اللہ کی مخلوق تم ہو, مگر ان کو اختیار نہیں ہے حکم کے آگے. تمہیں اختیار ہے, کرو یا نہ کرو. اس واقعے کو مشہور محرر, مؤرخ, محدث, مفسر ابن ابی دنیا نے بھی لکھا ہے. ان کا ایک رسالہ ہے الشکر للہ, جز ثانی جو میرے پاس موجود ہے, اس کے صفحہ 69 پر ہے, یہ عربی میں اگر آپ پڑھیں گے تو. انہوں نے حضرت علی کی روایت لکھی ہے. بادشاہ کا نام انہوں نے بختہ نصر لکھا ہے جو کہ تاریخی تسامح ہے, اور لکھا ہے کہ 5 دن شیروں کے ساتھ جم میں رہے. اللہ بہتر جانتا ہے. چونکہ دانیال علیہ السلام کے حوالے سے قدیم تاریخ ہمارے پاس بائبل کی کتاب دانیال ہے, مجھے اس کی صحت پہ گفتگو نہیں کرنا. اس سے ایک عبارت ملی ہے جو عبادت ہے اور انہوں نے شیروں کی موجودگی میں پڑھی ہے, وہ میں نے آپ کو سنانی ہے. تو میں آپ کو ابن ابی دنیا سے وہ عبارت سنانا چاہتا ہوں. بادشاہ نے پوچھا, دانیال تم نے کیا پڑھا جو شیر تم سے دور رہے؟ تو ابن ابی دنیا نے لکھا ہے اپنے رسالہ الشکر للہ جز ثانی صفحہ 69 پہ. کیا لکھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے جب تو نے مجھے شیروں میں ڈالا تو میں نے پڑھا الحمدللہ الذی لا ینسى من ذکرہ, الحمدللہ الذی لا یخیب من رجاہ, الحمدللہ الذی لا یکل من توکل علیہ الی غیرہ, الحمدللہ الذی هو رجاؤنا حین یسوء ظننا باعمالنا, الحمدللہ الذی یکشف ضرنا عند کربنا, الحمدللہ الذی یجزی بالاحسان احسانا, الحمدللہ الذی یجزی بالصبر نجات. بس میں یہ پڑھتا رہا اور اللہ کو یاد کرتا رہا. شیر میرے قریب نہیں ہے. شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ نہ کہا. اس جگہ آپ کی سیرت کو روک کر میں فرض عین سمجھتا ہوں, میرے سننے والوں, میں فرض عین سمجھتا ہوں, اسلام سے محبت کا بھی یہ فرض سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں اولیاء کے سامنے شیروں کو سر نگوں کیا وہ ضرور بیان کروں. یہ میں یہاں فرض سمجھتا ہوں. بھلے سے تم کچھ کہو گے یہ کیوں کیا, یہ نہیں, میں فرض سمجھتا ہوں. ویسے بھی واعظین میں مشہور ہے العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میں نے واعظین کہا ہے کیونکہ محدثین نے ان الفاظ پہ گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے ہی نہیں, کسی نے یہ مفہوم خود اخذ کیا ہے اور وہ عربی میں لکھ دیا ہے.
علامہ ابن حجر اسقلانی، امام شوکانی کی الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں کہا ہے، سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر المنتشرہ فی الاحادیث المشتہرہ، اس میں یہ کہا ہے کہ لا اصل لہ، امام ترمذی نے کہا ہے لا اصل لہ، علامہ زرقانی نے کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو یہ محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ جملہ مشہور کیسے ہو گیا واعظین میں؟ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو حدیث ہے نا، اس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء باطن یعنی صوفی اور اولیاء، کیونکہ وراثت اس شوق کو کہتے ہیں کہ جو بنا محنت کے عطا ہو۔ وراثت کسے کہتے ہیں؟ 3 کروڑ روپے کا مکان آپ کو ملا ابا جی کے مرنے کے بعد، تو کیا آپ نے یہ 3 کروڑ روپے کمائے تھے، محنت کی تھی؟ نہیں۔ تو وراثت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عطا ہوتی ہے، اسی لیے العلماء سے مراد علماء باطنی اولیاء اور صوفیاء ہیں، باقی تو سارے 20-20 سال کتابیں پڑھ کر آتے ہیں۔ تو جس طرح انبیاء کے پاس معجزات ہوتے ہیں، اسی طرح اولیاء کے پاس کرامات ہوتی ہیں۔ جو معجزات سب انبیاء کو ملے وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ملے، اسی طرح جو کرامات تھیں وہ حضور کے اولیاء کو ملی، اور معجزات کرامات کی صورت میں پیش آئے۔ تو اس کا مفہوم یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ العلماء من امت رسول اللہ کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ یعنی جو انبیاء بنی اسرائیل کو معجزات ملے تھے وہ تمام کرامات بن کے اولیاء اور صوفیاء میں جو حضور کی امت میں ہیں وہ آگے۔ تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے واعظین کہا تھا۔ اب کچھ واقعات جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے، میں فرض عین سمجھتا ہوں اور یہ وفاداری بھی یہی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے سامنے شیر جو ہیں وہ خدمت گزار بن گئے۔ اب ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دیکھیے، ذرا عطا دیکھیے۔ سب سے پہلے حضرت سفینہ اور شیر پہ تصرف دیکھیے ذرا۔ آپ کو سفینہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، آپ کو اصل میں حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خریدا تھا، پھر آپ کو آزاد کر دیا اور آپ مستقل ہی، جو وہاں آزاد ہوتا تھا وہ قید ہو جاتا تھا۔ یہ سرکار کی کیا، اللہ اکبر، لوگ تو اعتراض کرتے ہیں اسلام نے غلامی کو فروغ دیا ہے۔ میں نے کہا دیکھو وہاں ہم آزاد کرتے تھے، وہ جاتے ہی نہیں تھے۔ مختلف نام ہے، سفینہ آپ کا نام نہیں ہے۔ سفینہ تو اس لیے نام پڑا کہ ایک دن آپ نے اتنا بوجھ اٹھا لیا کہ وہ بوجھ اگر 2 اونٹوں پہ لادا جاتا تو چلتا، آپ نے وہ اکیلے نے اٹھا لیا تو آپ کا نام پڑ گیا سفینہ، سامان آپ اٹھا کے لے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کا اصل نام جو ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ واقدی نے کہا کہ مہران ہے، ابن سعد نے کہا کہ رومان ہے، اور یہ بھی لکھا گیا کہ رباح بھی ہے، کیس بھی ہے، مگر آپ سفینہ کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوئے۔ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ عطا کیا ہے۔ 14 احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں، 14۔ دیکھا، کہتے ہیں جی غلامی کو ہم ان کے فرمان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں عراق کے اندر آپ کا وصال ہوا، آپ کا وہ اسد والا واقعہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، آپ نے اگر پڑھنا ہو تو اصل کتابوں میں پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ جب آدمی بیان کرتا ہے تو وہ افسانوی رنگ میں ڈال دیتا ہے، خاص طور پہ مقرر جو ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو ملے گا تاریخ کبیر جو امام بخاری نے لکھی ہے، 3 جلد ہے، صفحہ 190 ہے۔ مستدرک میں ملے گا جو حاکم کی ہے، جلد 2 صفحہ 675 پہ۔ موجم الکبیر 7ویں جلد ہے، اس کی صفحہ 80 ہے۔ ہلیۃ الاولیاء 4 جلد ہے، صفحہ 125 ہے۔ مجموع الزوائد 8ویں جلد ہے، صفحہ 293 پہ ہے۔ کنز العمال 12ویں جلد ہے، صفحہ 358 پہ ہے۔ شرح الشفا 3 جلد ہے، صفحہ 79 کے اوپر ہے۔ اب میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں۔ اصل میں آپ ایک کشتی پہ سوار تھے، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے، وصال فرمانے کے بعد کا ہے، جب مسلمانوں نے روم پر حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کا واقعہ نہیں ہے۔ آپ کشتی پہ سوار تھے اور آپ کو ملنا تھا لشکر سے جا کر، کشتی رستے میں ٹوٹ گئی، تھپیڑا ایسا آیا کشتی ٹوٹ گئی، آپ کو صرف ایک پھٹا ملا، اس پھٹے پہ سوار ہو گئے، وہ آپ کو لیتا کنارے تک لے گیا، جنگل کے کنارے پہ لے گیا، شہر کے کنارے پہ نہیں۔ آپ اترے اور چلنے لگے تو آگے شیر، قریب تھا کہ شیر آپ کے اوپر حملہ کر دیتا۔ مسلمانوں، یہ روم پہ جب حملہ کیا مسلمانوں نے، تب کی بات کر رہا ہوں، قریب تھا کہ شیر آپ کے اوپر حملہ کر دیتا،
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رک یا ابا الحارث، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. یار وہ ایک دم ادھر ہی گر گیا. آپ کو پتا ہے شیر یوں جھپٹتا ہے، ابھی وہ جھپٹنے ہی لگا، آپ نے کہا یا ابا الحارث، یہ اس کی کنیت ہے، رک میں سفینہ محمد مصطفیٰ کا غلام. کچھ لوگوں نے یوں بیان کیا کہ آپ نے کہا شیر سے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی ہیں ان کے لشکر سے، وہ لشکر جو تھا اسے میں بچھڑ گیا، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے، میں نے وہاں جانا ہے. تو وہ آگے آگے چلنے لگ پڑا، آپ اس کے پیچھے پیچھے. وہ وہاں تک لے کر آیا آپ کو جہاں سے خیمے نظر آ رہے تھے. خیمے نظر آئے، اس نے یوں دم ہلائی اپنی اور ہلا کے آپ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے چل پڑا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اور شیر پہ تصرف. 4 نمبر سٹوری پہ میں ان کی سیرت بیان کر رہا ہے. امام المحققین علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء میں لکھتے ہیں کچھ لوگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ شیر ہمارے راستے میں کھڑا ہے، راستہ بلاک ہو چکا ہے، ڈر کی وجہ سے جا نہیں سکتے، اٹھیے کچھ کیجئے. آپ اٹھے، شیر کے پاس گئے. کیا بات ہے یار، شیر کے پاس گئے، کہنے لگے اے ابو الحارث، اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کسی بات کا حکم دیا ہے تو تکمیل کر، اور اگر ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے تو کیوں ٹائم ضائع کر رہا ہے، اپنی راہ لے. یہ کہنا تھا کہ شیر اٹھا اور جنگل میں چلا گیا، راستہ کلیئر ہو گیا. اللہ اکبر جل شان. مسلمانوں جو رسول اللہ کا غلام ہے، یہ ترقی ہے، یہ ترقی ہے. آپ کہیں گے نہیں آج بھی شیر سدھائے جاتے ہیں. میں جانتا ہوں جو تم نے سدھائے ہیں شیر وہ تم ہی کو کھا رہے ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں. تم نے جو ٹیکنالوجی جو عروج کیا ہے میں جانتا ہوں، وہی شیر تم پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے، وہی شیر تمہیں مار رہا ہوتا ہے. میرے پاس بیسیوں مثالیں ہیں. انہوں نے یہ شیر سدھائے نہیں ہیں، پیٹ نہیں ہیں، پالے نہیں ہیں، یہ جنگلی ہیں، لیکن جب اللہ کے ولی کو دیکھتے ہیں تو سر کو جھکا دیتے ہیں. یہ عروج ہے. حضرت ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حامد اسود رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا. رات جنگل میں ہو گئی، ہم نے ایک درخت کے نیچے سٹاپ کیا. نماز وظائف ادا کرنے کے بعد میں تو درندوں سے ڈر کی وجہ سے اوپر چڑھ گیا درخت کے اوپر. تو میں نے کہا مرشد آپ بھی اوپر آ جاؤ، لیکن میرے کہنے کے باوجود ابراہیم الخواص اوپر نہ آئے، درخت کے نیچے ہی لیٹ گئے. آپ اپنے وظائف کر گئے. رات بھیگ گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر آیا، آپ کے قدموں کو سونگا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ چوما، اور بنا تکلیف پہنچائے چلا گیا. وہ جب نکلتا ہے وہ کچھ کھانے کے لیے نکلتا ہے، جب وہ سیر ہوتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے. اس ولی کامل کے پاؤں کو سونگا، چپ کر کے خاموشی سے چلا گیا. حضرت حامد کہتے ہیں میں تو سو نہ سکا، ادب کی وجہ سے انہیں جگا نہ سکا. وہ خود تہجد کے لیے جب اٹھے تو سارا ماجرا سنایا تو آپ مسکرا پڑے اور فرمایا حامد جب ذات خدا بندی میں فنا ہو تو دنیا نہ بگاڑ سکتی ہے نہ بچھاڑ سکتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ تو بڑا مشہور ہو گیا دنیا میں. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کے بھی تو واقعات ہیں. ان نبیوں کے فیض رب نے حضور کے صدقے سے حضور کی امت کے اولیاء کو عطا کر دیے. وہ معجزات یہاں کرامات بن کر آ گئے ہیں. حضرت ابراہیم ابو اسحاق بن علی اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شیروں پہ تصرف دیکھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا تصرف دے رکھا تھا کہ آپ کسی اور کو بھی کہتے جا آگ میں چلا جا تو آگ اس کو جلاتی نہیں تھی. فرماتے تھے جاؤ جا کے اس شیر کو پکڑ کے لے آؤ اور اس کے اوپر بیٹھ کر آنا. وہ جاتا، پکڑتا، بیٹھتا، شیر اسے کچھ نہیں کہتا تھا. حضرت ابو بکر بن حوار بتائے ہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شیروں پہ تصرف. حضرت ابو محمد الشنبکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا طبقات کے اندر. انہوں نے تصوف کا آغاز حضرت ابو بکر بن حوار بتاہی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا. حضرت ابو بکر بن حوار یہ آپ کے مرشد ہیں، اور پھر ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے، مستجاب الدعوات ہوئے. آپ کی دعا سے اللہ کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے، اندھوں کو، پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے. آپ حضرت ابو محمد الشنبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے مرشد کی زیارت کرنے گیا، دیکھا گیا آپ کے پاس شیر بیٹھا ہوا ہے، یوں اس نے سر جھکایا ہوا ہے. ایسے لگا جیسے شاگرد بیٹھا ہوتا ہے
یا سائل بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پوچھ رہا ہوتا ہے تو وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، میں پیچھے ہی ادب سے بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد اٹھ کے شیر چلا گیا. میں آگے بڑھا. میں نے حضرت ابو بکر بن احوار سے عرض کی، آپ کو اس ذات کی قسم ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، بتائیے شیر آپ کو کیا کہہ رہا تھا، آپ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ پوچھ رہا تھا کہ میں 3 روز سے بھوکا ہوں، تو دیکھیے کیا میری قسمت میں کچھ کھانا ہے؟ تو ہم نے لوہے محفوظ پہ دیکھا اس کی قسمت میں گائے ہے، اس کو بتایا کہ تجھے گائے ملے گی. عراق میں ایک گاؤں ہمالیہ ہے، وہاں تیرے لیے گائے اللہ نے تیرا رزق رکھی ہے، لیکن تو اس میں زخمی ہوگا. تو آگے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ زخم کہاں لگے گا اور میں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں. تو میں اسے بتا رہا تھا کہ دائنی طرف تیرے زخم لگے گا اور تو کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. حضرت ابو محمد الشنبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا مرشد نے فرمایا تھا. میں نے 1 ہفتہ کے بعد شیر کو ابو بکر بن حوار کے پاس دیکھا. میں آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے باتیں بتا رہا ہوں. رب کا کرم دیکھیے. حضرت ابو الغیث بن جمیل الیمنی المعروف شمس الشموس رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی گزرے ہیں یمن کے. علامہ نبہانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھتے کہ اتنے بڑے بزرگ گزرے کہ بادشاہ ان کے نالین، بادشاہ کا بیٹا ان کے نالین اپنے سر پہ رکھتا تھا. آپ جب تصوف کی تعلیم لے رہے تھے تو مرشد نے آپ کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ جنگل میں جاؤ، یہ گدھا لے جاؤ، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، لکڑی کاٹ کے اس کے اوپر لا دو اور لا کے خانقاہ میں جو ہے وہ رکھو، صوفیاء کے لیے کھانا پکایا جائے گا. آپ جاتے، روٹین ہوگی، جاتے گدھے کو ایک جگہ باندھتے، لکڑیاں کاٹتے، گدھے پہ رکھتے، خانقاہ لے جاتے. معمول چل رہا تھا. معمول کے مطابق ایک روز آئے، آپ نے گدھے کو باندھا، لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے، ایک جگہ تو نہیں نہ پڑی ہوتی. کاٹ کے واپس آئے تو دیکھا کہ شیر جو ہے وہ گدھے کو کھا رہا ہے. وہ گدھا بندھا ہوا تھا، بھاگا نہیں، شیر کھا گیا. آپ کو غصہ آیا، فرمانے لگے تو نے میرا گدھے کو کھا دیا، سواری کو، اب مجھے قسم ہے اپنے مرشد کی، میں لکڑیاں تیرے اوپر ہی لاد کر لے کے جاؤں گا. شیر پہ تصرف دیکھیں آپ، روحانیت. شیر کو پکڑا کون سے، لکڑیاں اس کے اوپر لادی آپ نے. تو شمس الشموس رحمت اللہ علیہ شیر پر لکڑیاں لاد کر آپ خانقاہ کی طرف آ رہے ہیں. بازار سے گزرنا ہوتا تھا، سارے لوگ دیکھ رہے، قدرتی مرشد کی بھی نظر پڑ گئی. جو ہی آپ نے لکڑیاں اتاری اس سے، مرشد نے فرمایا چل یہاں سے آپ چلیے، شیخ علی احدل کے پاس جاؤ، یہ شہر تمہارے لیے چھوٹا پڑ گیا ہے، وہ تمہیں فاصلہ. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ شیخ علی احدل رحمۃ اللہ، یمنی سادات حسینی کے بزرگ ہیں. یہ 590 ہجری میں ان کا وصال ہوا. حضرت تاج الدین بن الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ، شیر پر تصرف ان کا. علامہ نبہانی رحمۃ اللہ نے جامع کرامات الاولیاء میں لکھا ہے کہ خود ایک مرتبہ آپ نے سانپ کو پکڑا، چابک بنایا، بطور چابک پکڑا، اور شیر اسے پکڑ کے اس کے اوپر سوار ہو گئے اور ہلاکوہاں سے ملنے کے لیے چلے گئے. وہ باہر نکلا تو ڈرا، میں ڈرو نہیں، تم اس کے لیے کھانا جو ہے، خوراک جو ہے وہ اس کا بندوبست کرو. دیکھا تصرف. حضرت شیخ ارسلان الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ ارسلان بن یعقوب 470 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ بہت عبادت گزار تھے. لوگوں نے کبھی آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا، کبھی پانی کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا. حضرت شیخ احمد بن محمد کردی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ارسلان الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق کے جنگل میں ایک درخت کے نیچے حالت استغراق میں دیکھا، اور ایک شیر آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، قدموں میں بلی کی طرح لوٹ رہا ہے، اور آپ اللہ کی ذات میں گم ہیں. مسلمانوں، اللہ نے حضور پاک کا صدقہ ہمارے لیے بڑے درجات رکھے. آپ آگے بڑھو، عمل تو کرو، تم اس کے ہو جاؤ جس کا سب ہے، پھر سب تمہارا ہو جائے گا. بات چلی تھی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے آگے ڈال دیا. میں اگر یہ بات کر کے آگے چلا جاتا نا تو اللہ کی قسم میرے دل کو تسلی نہ ہوتی. اب سکون مل گیا کہ میرے نبی کا صدقہ بڑا کرم ہے، اللہ کا آج بھی کرم ہے. مسلمانوں آؤ تصوف کی طرف، مسلمانوں آؤ کپڑے صاف کرنے، انہیں چیزوں کو صاف کرنے کے بجائے ہم دلوں کو صاف کریں. چلو جو ملتا ہے یار، جو ملتا ہے. اب سارے تو تم گوشت پاک بننے سے رہے تو چلو کچھ نہ کچھ تو ملے گا، ان کے نالین سیدھے کرنے تو مل جائیں گے. یہ بھی بادشاہی ہے. حضرت دانیال علیہ السلام سے ہر بادشاہ مشورہ لیتا، خوابوں کی تعبیر آپ ہی بتلاتے، وہ صبح روشن کی طرح سچ ثابت ہوتی. آپ کی روحانی طاقت کی وجہ سے یہودیوں سے مصائب ٹلتے رہے.
ان کی حکومت دمشق، فارس، مصر، فلسطین، عراق تک پھیل گئی. آپ کا وصال جو ہے وہ فارس میں ہوا ہے. آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے آخری نبی کی امت دفنائے، کیونکہ آپ کے دور میں بنی اسرائیل کو واپس جانے کا موقع نہیں ملا. آپ نے اپنی زبان میں کتاب لکھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے چاروں خلفاء کے تذکرے تھے. آپ کا جسد انور صدیوں سے برکت کا سبب بنا رہا کہ 17 ہجری آ گئی. انبیاء نے جو دعا مانگی ہوتی وہ پوری تو ہونی ہے، تو اسی لیے آپ کا جسد انور یہی رہا ہے. 17 ہجری آ گئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے تستر فتح کر لیا. تو میں بتایا آپ کو کہ اسے شوشتر بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب افضل اکبر بتایا. بہت سا مال غنیمت کے علاوہ جو عمدہ مبارک دریافت ہوئی وہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جسد انور تھا. اس علاقے والوں میں سینہ بسینہ یہ بات چلی آ رہی تھی صدیوں سے، یہ دانیال علیہ السلام ہیں. البدایہ والنہایہ نے ابن ابی دنیا کے حوالے سے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من دل علی دانیال فبشروہ بالجنہ، جو تمہیں حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں بتائے اسے جنت کی خوشخبری دینا. تو تستر میں ہرکوس نامی ایک بندہ تھا، اس نے آپ کی رہنمائی کی، وہ دانیال علیہ السلام کے جسد انور کے قریب لے گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری 200 دراہم دیے. آپ جب وہاں پہنچے تو کچھ مورخین کا لکھنا ہے کہ آپ کا جسد انور جو ہے وہ ہرمزان کے بیت المال میں تھا، مگر اکثر مورخین کے واقعے کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ آپ کا جسد انور جو ہے وہ کسی ایسی جگہ میں تھا جہاں ہر بندے کی دسترس تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا جسد انور دیکھا، آپ جسد انور سے لپٹ گئے جیسے جپھی ڈالتے، اور آپ نے ان کے جسد انور کو چوما. آپ کا جسد انور بنا ڈھانپے یوں تخت کے اوپر رکھا ہوا تھا. جب بارش نہیں ہوتی تھی تو یہ تستر کے یہ لوگ آپ کا جسد انور اٹھا کر باہر اوپن ایریا میں لے جاتے. آپ کے جسد انور کو جب دیکھتا آسمان، بارش برسنے لگ جاتی. آپ کے سرہانے ایک صندوق تھا، اس میں کتاب تھی عبرانی زبان میں لکھی ہوئی. ایک مٹکا تھا جس میں چربی تھی، جسے مریض بطور دوا استعمال کرتے تھے، اور 60 تھیلے رکھے ہوئے تھے مشکیزہ نما. مشک دیکھیے نا، پانی جو اس طرح کے 60 تھیلے تھے. ہر تھیلے میں 10,000 دراہم تھے. جو ضرورت مند ہوتا وہ آ کر ان تھیلوں سے ضرورت کے مطابق ادھار دراہم لے جاتا، اور اگر وہ خوشحال ہونے پہ واپس نہ کرتا تو کوڑھ میں مبتلا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جو آدمی پیسے لے جاتا تھا، جب اس کے پاس پیسے آ جاتے سب سے پہلے آ کر وہ یہاں واپس کرتا تھا. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انگوٹھی بھی ملی. اس انگوٹھی کے اوپر کیا ہے کہ 2 شیر جو ایک آدمی کے پاؤں میں ہے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیلی خط لکھ کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں مدینہ بھیج دیا. ان کا تذکرہ میں 140 نمبر سٹوری پہ کر آیا. خلیفہ دوئم امیر المومنین کی طرف سے جواب آیا، کتاب مدینہ روانہ کر دو، چربی کچھ ہمیں بھیج دو برکت کے لیے، اور باقی تقسیم کر دو. دراہم آدھے غربا میں بانٹ دو، آدھے بیت المال میں جمع کرا دو. انگوٹھی تم رکھ لو. جسد انور کو بیری کے پتے ملا کر گلاب کے عرق سے پھر ان کو غسل دے دو، اور جنازہ پڑھاؤ اور خفیہ طریقے سے دفنا دو. آپ نے خط ملتے ہی حکم کی تعمیل کی، کتاب اور کچھ چربی مدینہ روانہ کر دی. انگوٹھی آپ نے خود رکھ لی، یہ آپ کے خاندان میں کافی عرصے تک رہی. گلاب کے عرق میں بیری کے پتے ملا کر حضرت دانیال علیہ السلام کو غسل دیا، سفید کی باتی کپڑے کا کفن دیا، اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا. 13 قبریں بنائی لوگوں کے سامنے. 13 قبریں بنا دی. جسد انور رکھا رہا. سارے لوگ چلے گئے. رات جب ہو گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مل کر ایک قبر میں ڈال کر ساری قبروں کو برابر کر دیا. تو حضرت دانیال علیہ السلام کی اصل قبر، اصل جگہ کون سی ہے، یہ دنیا میں 2 ہی بندے جانتے ہیں یقینی طور پر، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی سب کا صرف اندازہ ہی ہے. دراہم غربا میں تقسیم کیے، باقی بیت المال میں جمع کرا دیے. کتاب کے متعلق آپ کو جستجو تھی کہ اس میں کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہوا کہ کتاب ملتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن احبار کو بلایا. وہ عبرانی زبان جانتے تھے. انہوں نے پوری کتاب کا عبرانی سے عربی میں ترجمہ کیا.
ابو العالیہ نے آگے بتایا کہ کتاب کے اندر کیا تھا، ان سے یہ بات آگے مشہور ہوئی. وہ کہتے ہیں ساری کتاب میں نے پڑھی. ان کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس پوری کتاب کے اندر سیرتکم و امورکم و دینکم و لحون کلامکم وما هو کائن بعد، اس میں تمہاری سیرت تھی، تمہارے معاملات تھے، تمہارے دین کا تذکرہ تھا، تمہارے کلام کی خوبصورتی تھی، وہ چیزیں جو ہونے والی تھی وہ تھی اس کے اندر. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بتاؤں گا کہ اس کتاب کے اندر بلکہ دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ چیز یہ آیت موجود تھی تفصیلاً. وہ کیا؟ ہم قرآن مجید میں جو پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. یہ خلاصہ پوری کتاب کا. حضور کا ذکر، آپ کے یاروں کا ذکر، ان یاروں کی صفات، صحابہ کرام کی صفات، ان کی طاقت، ان کا بڑھنا، ان کا قبضہ کرنا، یہ ساری چیزیں، اور دشمنوں کا ان کی ترقی سے جلنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کمی بیشی کے ساتھ آپ کو ان کتابوں میں ملے گا. میں کتابیں اس لیے بتا دیتا ہوں جو ہم آگے تحقیق کرنا چاہے اس بیچارے کو آسانی ہو. ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے، امام بہقی کی دلائل النبوت میں ملے گا، یہ ابی داؤد کی کتاب الشریعہ میں ملے گا، ابن ابی دنیا کی کتاب القبور میں ملے گا، امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء میں ملے گا، ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں ملے گا، ابن شیبہ کی المصنف میں ملے گا، ابن خیثمہ کی تاریخ میں ملے گا، ابن اسحاق کی المغازی میں ملے گا، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد میں ملے گا، ابو حاتم کی اعلام النبوہ میں ملے گا. ابن ابی دنیا نے مکمل سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدانیال دعا ربہ عز وجل ان تدفنوا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دانیال علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے رب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان کو دفن کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اور وہ بات جو ہے وہ پوری ہوئی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دفنایا. آپ کا روزہ مبارک کہاں ہے؟ آپ کی قبر مبارک کے متعلق مختلف جگہوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ملک عراق کی قدیم قلعہ کرکوک کہتے ہیں یہاں آپ کی قبر ہے، اور آپ کے ساتھ 2 انبیاء کی قبریں، اور وہاں نبی دانیال کی مسجد بھی ہے. سمرقند میں بھی بتایا جاتا ہے ایک قبر مزار آپ کی طرف منسوب، بڑا شاندار سمرقند میں وہ مزار، کبھی جائیے گا تو دیکھیے گا. موصل میں بھی آپ کی قبر، آپ کی طرف ایک قبر منسوب ہے. صوبہ دیال عراق میں بھی ایک قبر آپ کی طرف منسوب ہے. ترکی کے شہر ترسوس میں بھی آپ کی قبر بتلائی جاتی ہے. 1857 میں اس کے گرد مسجد بنائی گئی تھی. موجودہ اسرائیل کے شہر تل ابیب سے دور ایک شہر دانیال ہے، وہاں بھی ایک قبر آپ کی طرف منسوب ہے کہ یہ آپ کی قبر ہے. جزیرہ قبرص میں بھی ایک قبر آپ کی طرف منسوب ہے. مگر مشہور یہی ہے اور قرین قیاس یہی لگتا ہے کہ آپ کی قبر موجودہ ایران کے علاوہ